بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ وکان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق مخدوم کائنات و مولائے کائنات و سرکاران حسنین کریمین علی رحمت رضوان استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبد القادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا باز شب یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اعطنی و اکرمنی وانصرنی وانظرنی وارحمنی واحفظنی وارشدنی طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجبت الشکر علینا ما دعا للہ داعی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سرکار محبوب الہی کی بارگاہ کے درباری شاعر حضور امیر خسرو فرماتے ہیں: نمی دانم چے منزل بود شب جائے کی من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کی من بودم، خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شم میں محفل بود شب جائے کی من بودم۔ میرے بڑے بھائی نے میرے بارے میں جو کچھ کہا، حقیقت میں یہی باتیں میں پہلے کسی کے بارے میں کہتا تھا، اب سوچتا ہوں کہ اسے کتنی تکلیف ہوتی رہی ہوگی۔ میرے شہر کے قریب میں ایک آستانہ ہے سرکار خواجہ نعیم عطا شاہ ابدال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ بڑے عظیم شاعر تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان کی انکساری ایک شعر میں جھلکتی ہے، وہ فرماتے ہیں: مجھ سا گنہگار بھی بخشا گیا اگر، دوزخ میں پھر نہ کوئی مسلمان ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ ہمارے دلوں کو، ہماری فکروں کو، ہمارے خیالات کو، ہمارے سینس کو، ہمارے دست بازو کو، ہماری سماعتوں کو، ہماری زبان کو مسلمان بنا دے۔ آمین۔ سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نور و کرم میں درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کریں اور پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و عطرتہ و بارک وسلم بعدد کل معلوم لک، بعدد کل معلوم لک۔ بہت اچھے اشعار میرے بھائی نے پڑھے، طلباء کرام نے، ادارہ حاضہ، بالخصوص حضور سرکار تاج الشریعہ و سرکار گلزار ملت کی مبارک خلافت کا عظیم تاج عشق جن مقبول شخصیتوں کے مبارک سروں پر یہاں چمک رہا ہے، ان کے قدم کو چوم کر کے میں اس وقت آپ طلباء کرام کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر کے ان سے میں مستقبل قریب اور بعید میں اپنی اور اپنی نسلوں کی مغفرت کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ دعا کریں کہ اس مبارک ادارے کی بنیاد سے لے کر کے اس کی عظمتوں کے مینار تک اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آمین۔ اور مزید اس میں اضافہ غیب سے میرا رب پیدا فرما دے۔ حضور غوث اعظم کے جد کریم کی نسبتوں کا فیض اللہ عطا فرما دے۔ اشعار بہت اچھے پڑھ رہے تھے میرے بھائی، میں ایک شعر پڑھتا ہوں: اظہار میں اقرار میں اقبال میں تم ہو، بہت خوب، سبحان اللہ۔ اظہار میں اقرار میں اقبال میں تم ہو، محفل ہو کی تنہائی ہو ہر حال میں تم ہو، سبحان اللہ۔ ممکن ہی نہیں حمد ہو اور یاد نہ تم آؤ، تم ہے میں ہو، تم میم میں ہو، دال میں تم سبحان ہو۔ اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ممکن ہی نہیں حمد ہو اور یاد نہ تم آؤ، تم ہے میں ہو، تم میم میں ہو، دال میں تم ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ جلوے نور خدا ہم کو دکھانے آئے، سبحان اللہ۔ جلوے نور خدا ہم کو دکھانے آئے، اور پھر چادر قل انما تانے آئے۔
سبحان اللہ جلوے نور خدا ہم کو دکھانے آئے اور پھر چادر قل انما تانے آئے. معجزہ ہے میرے سرکار کا امی ہونا، آپ پڑھنے نہیں آئے ہیں پڑھانے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. معجزہ ہے میرے سرکار کا امی ہونا، آپ پڑھنے نہیں آئے ہیں پڑھانے آئے. آپ پڑھنے نہیں آئے ہیں پڑھانے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں. جتنی مبارک شخصیتیں ہیں ان کے مراتب کو اللہ بلند فرما دے. آمین. دعا کریں کہ ان کے قدم کی بہاریں جن گلیوں سے گزریں وہاں کے در و بام سے اعلائے کلمت الحق کی صدائیں بلند ہوتی نظر آئیں. آمین. 2-2 4-4 گھنٹے اگر کوئی حضور کی سیرت کے ایک پہلو پر بات کرنا شروع کر دے تو اس کا ایک حصہ بھی نہیں وہ بیان کر سکتا. لیکن اگر کوئی 2-3 شعروں میں بات کرنی چاہے تو وہ باتیں سیرت نبی کا احاطہ کیے ہوئے رہتی ہیں. تو سامع کے دلوں کے تختیوں پر حضور کی سیرت نقش ہو جاتی ہے. شاعر کہتا ہے کہ رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا. رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا. آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا. آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا. یہ شعر مجھے بہت عزیز ہے. میں برکائی صاحب قبلہ آپ کے اور جدید صاحب قبلہ کے قدم کی برکتوں کو چوم کر کے مبارک شخصیتوں کے سامنے یہ شعر پڑھتا ہوں. مجھے بہت عزیز ہے، مجھے حضور کی سیرت سے بڑا لگاؤ ہے. وقت نہیں ہے، میں آج اسلام کے حوالے سے بات کروں گا اور زندگی کی یہ مبارک رات جس کا انتظار سورج کے نکلنے کے بعد سے ہی اللہ کے اولیاء 1 سال تک کرتے ہیں، وہ رات کا حصہ ہمارے پاس محفوظ ہے. دعا کریں بچی ہوئی شب کی ساعت نور کے طفیل میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین آمین. ہمیں توبہ پر قائم رکھے. اللہ آمین. یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے اور آپ کے سماعتوں کے کشکول میں ڈالی ہے. دعا کریں کہ ہر لمحے، ہر ساعت، ہر دقیقہ کی قدر کی توفیق اللہ عطا فرمائے. آمین. حضور کی سیرت کا یہ مبارک کریکٹر حضور کا کیسا تھا؟ رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا. آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا. اور تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آتا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا. سبحان اللہ. کیسا آتا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا. تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا. اور آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے ہجوم، بادشاہ ایسا تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا. بہت خوب. سبحان آپ ہی اللہ آپ سبحان اترتے اللہ تھے سبحان فرشتوں کے اللہ. ہجوم، بادشاہ ایسا تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا. اپنے کاندھے پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، گود میں جب کوئی بچوں کو بٹھاتا بھی نہ تھا. تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا محمد مولانا نور کا محمد وعطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک، بعدد کل معلوم لک، بعدد کل معلوم لک. اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو علم رسول، علم علی، علم رضا کی برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. الحمدللہ رب العالمین. یہ ادارے کے اساتذہ، یہ طلبہ اس ادارے کی فلاح، اس کی بہبود کے لیے اپنے دامن کو ہمیشہ وہ کشکول بنا کر کے عمرہ اور عروسہ کے سامنے جاتے ہیں. ہے کہ نہیں قاری صاحب؟ بڑا مشکل کام ہے. حالانکہ ایک پہلو سے اخلاص ہے تو حضور کی سنت بھی ہے. حضور غوث اعظم سرکار کے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش آیا. باقوبہ کے علاقے میں آپ نے بھی ایک مرتبہ
رقم یا غلے وغیرہ کی وصولیابی کے لیے تشریف لے گئے سرکار غوث پاک. تو کسی بزرگ نے فرمایا تھا کہ شیخی آپ اس کام کے لیے نہیں پیدا کیے، لیکن جو ایک لمحہ اس مبارک نگر میں حضور غوث پاک کا گزرا وہ ہمارے علماء کے لیے وہ لمحہ ہی سنت کہلاتا ہے. اتنا ہی کافی ہے. میں کہوں گا یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں، رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں، انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں، انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں. بس ایک علی کو جو چھوڑا تو یہ ہوا نقصان، گلی گلی میں ہزاروں سے بھیک مانگتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. دیکھیے صاحب بھائی شعر بہت اچھا ہے. بس ایک علی کو جو چھوڑا تو یہ ہوا نقصان، گلی گلی میں ہزاروں سے، یہ الگ معنی میں استعمال ہو رہا ہے، دو معنی لفظ ہے. بس ایک علی کو جو چھوڑا تو یہ ہوا نقصان، گلی گلی میں ہزاروں سے بھیک مانگتے ہیں. جنہیں خبر نہیں لہریں بھی نعت پڑتی ہیں وہ بس نبی کے کناروں سے بھیک مانگتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. آخری شعر ہے، جنہیں تبسم اصغر نے کر دیا زخمی وہی تو ہے جو اشاروں میں بھیک مانگتے ہیں. سبحان. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کا صدقہ عطا فرمائے. آمین یہ آمین. فیضان حضور صدر الشریعہ و فیضان حضور حافظ ملت سے جو مبارک سینے آباد ہیں، اللہ ان سینوں کے محل کی عمارت جس بنیاد کے مبارک قدموں کے نیچے ہے، میں اس کے نیچے بیٹھنا چاہتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں. بیٹھے رہیے گا. وقت بہت زیادہ ماشاءاللہ ہو رہا ہے. تھوڑی دیر آپ کو رات کے کسی نہ کسی حصے میں کہیں اندھیرے میں بیٹھ کے دعا بھی کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین دین اسلام. ظاہر سی بات ہے کئی جمعہ سے کئی مجالس سے بعد نماز مغرب بھی اتنی خوبصورت گفتگو علامہ آصف برکاتی صاحب نے تنبیہ کے طور پر، تلقین کے طور پر آئین اور آرٹیکل بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. کوئی بات بچتی نہیں، بہت بڑی بات ہے. الحمدللہ اللہ انہی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت مبارک گفتگو ہوئی. اور یہ بات اس شب کے موضوع پر تھی، وہ آپ کو ازبر ہے. میں تھوڑی سی بات اسلام کے حوالے سے کرتا ہوں. شاید اس مبارک خانہ خدا میں بیٹھنے والوں کو ان علماء کے چہرے کو دیکھ کر کے اسلام کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سب سے بہتر دین، اونچی آواز میں بولیے گا، سب سے بہتر دین اسلام. اب میرے سامنے جو مشائخ بیٹھے ہیں نا، یہ بس ان کی جوتیاں ہیں یہاں پر رہے اور یہ سب جا سکتے ہیں. میری گائیڈنگ کے لیے ان کی جوتیاں کافی ہیں، سمجھ رہے ہیں. اب میری ساری توجہ آپ کی طرف ہے اور آپ اپنی سوچ ہے، اپنے خیالات ہیں، اسے آپ اس مبارک اللہ کے گھر کے در و بام کے حوالے کریں. بیٹھے خاموشی سے. سب سے بہتر دین اسلام. عجیب بات ہے، جس دین کو اللہ نے سب سے بہتر دین کہا وہ دین اس وقت مذاہب کی منڈی میں سب سے چھوٹی عمر کا مذہب ہے. سب سے چھوٹی عمر کا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. اس سے زیادہ عمر ہے بودھسٹ کی، اس سے زیادہ عمر ہے یہودی ازم کی، اس سے زیادہ عمر ہے عیسائی ازم کی، اس سے زیادہ عمر ہے جینسٹ کی، مجوسی آتش پرست، اس سے زیادہ عمر ہے شمس پرست کی جو سورج کو خدا کہتے ہیں، اس سے زیادہ عمر ہے بحر پرست کی، ایک فرقہ پایا جاتا ہے، ایک مذہب ہے جو سمندر کی لہروں کو خدا کہتا ہے. ایک فرقہ ہے جو قمر کو چاند کو خدا کہتا ہے، اسے قمر پرست کہتے ہیں. ایک ہے جو سنگ پرست ہے، پتھروں کو پوجتا ہے، ہندوازم، وہ تو اپنے آپ کو 1000-2000 یا اور پہلے سے بتاتا چلا آیا. اس مذاہب کی منڈی میں آپ جائیں گے تو سب سے چھوٹی عمر کا مذہب، ابھی 1500 سال بھی نہیں ہوئے، وہ مذہب ہے مذہب اسلام. ان سارے مذاہب کے بیچ میں سب سے چھوٹی عمر کا مذہب. لیکن آپ باہر نکلیں گے تو جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں ڈوبتا ہے، کوئی مذہب ہو یا نہ ہو، اسلام وہاں موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ حشمتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے، میں دنیا کے آخری کنارے پر گیا، فجی آخری کنارے پر گیا، 25 گھنٹے بائی ایئر سفر کیا، 3 مرتبہ اسٹاپیج کے بعد 25 گھنٹے کا سفر کیا بائی ایئر. اب اس میں 3 اسٹاپیج ہے تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے اسٹاپیج، لیکن پھر بھی تقریباً 15 گھنٹے سے اوپر کا سفر کیا. اور فرماتے ہیں کہ جب میں فجی گیا تو دنیا کا وہ آخری کنارہ تھا.
رات میں پہنچا، ہوٹل میں قیام کیا، صبح کو جب میں نے سوچا کہ فجر کی نماز کے بعد کھڑکی کھول کے دیکھیں یہ دنیا کا آخری کنارہ کیسا لگتا ہے، خدا کی قسم یہ اللہ کا گھر ہے. کہتے ہیں جیسے میں نے پردے کھولے تو باہر کی مسجد سے آواز آ رہی تھی مصطفیٰ جان رحمت فی العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واللہ سبحان اللہ. دل سے آواز آئی کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کا. بہت خوب. اللہ اللہ اکبر. زندہ زندہ باد. حضرت اعلیٰ حضرت. یہ اسلام ہے. کیلیفورنیا میں معلوم ہے آپ کو امریکہ کرنے والا نیل آرمی اسٹرانگ جو سب سے پہلے چاند پر گیا تھا، آپ کو بتا دوں کہ 17 مرتبے امریکن سائنسدان نے لندن کے یورپ کے بڑے بڑے سائنسدان سے مل کر کے چاند پر جانے کی کوشش کی، کامیاب نہ ہوئے. 18ویں مرتبے یہ کامیاب ہوا تو نیل آرمی اسٹرانگ جو سب سے پہلے چاند پر گیا تھا. معلوم ہے کیسے کامیاب ہوئے تھے؟ پوچھا گیا تو اس نے کہا قرآن شریف کی وہ آیت پڑھی میں نے، اس کو فالو کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ. سبحان اللہ سبحان. نیل آرمی اسٹرانگ کے بعد جس راستے سے مسلمانوں کے نبی عرش اعظم پہ تشریف لے گئے، عرش اعظم پہ گئے نا، اس راستے سے میں گیا نا تو مجھے چاند بڑی آسانی سے مل گیا. دیکھیں اللہ نے جو یہ مذہب بھیجا ہے وہ کیسا مذہب ہے، اور بھیجنے والا بھی بڑا باکمال، بھیجنے والا لاجواب پروردگار عالم. اس کی کریمی اس کی رحیمی دیکھیں، اس کی قدرت کے جلوے دیکھیں. نیل آرمی اسٹرانگ آیا نا کیلیفورنیا، تو لندن کی ایک آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، اس کے بعد کیلیفورنیا نام کی یونیورسٹی ہے امریکہ میں، اسی نام کا ایک صوبہ بھی ہے امریکہ میں، اسی نام کی ایک ریاست بھی ہے کیلیفورنیا. تو مغرب کی نماز کے وقت یہی نیل آرمی اسٹرانگ کیلیفورنیا میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ ٹہل رہا تھا، کسی مسجد سے اذان کی آواز آئی. اس نے کہا گاڑی روک دو. جب گاڑی روک دی گئی تو نیل آرمی اسٹرانگ کہتا ہے یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ تو ڈرائیور نے کہا بوس یہ آواز مسلمان ایک اسلام مذہب ہے، اس کے ماننے والے ہیں جو اللہ کو ایک کہتے ہیں اور اپنے نبی کو آخری نبی کہتے ہیں، قرآن ان پر نازل ہوا ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ آواز بلانے کے لیے حکم کی دیتے ہیں وہ تاکہ سب اکٹھا ہو جائے. تو نیل آرمی اسٹرانگ نے اپنا داہنا ہاتھ اپنی پیشانی پر مارا، اپنے نوکر سے کہا جس نے مجھے پیدا کیا اس کی عظمت کی قسم میں نے یہی آواز چاند پر سنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سب سبحان سے بہتر اللہ. دین اسلام. تو اٹھا کے بولو سب سے بہتر دین اسلام. لیکن ٹھہر جائے، وہ تماچے مجھے ابھی بھی یاد ہیں جو میرے چہرے پر جارج برنارڈ شاہ نے مارے. میں نے اپنے چہرے پر اس لیے لے لیا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو. جارج برنارڈ شاہ اسی لندن کی ایک سیمینار میں، ایک تقریب میں، پیلس میں، ایک لانچ میں ہونے والے ایک محفل میں بلایا گیا تھا. جارج برنارڈ شاہ دنیا کے سینکڑوں لوگوں کا دماغ اکیلے پایا تھا، بڑا ہی دانشور، بڑا عظیم فلاسفر تھا جارج برنارڈ شاہ. اور موضوع کیا تھا اس کانفرنس میں، اور ٹاپک کیا تھا؟ دنیا میں سکون کیسے قائم. تو جب جارج برنارڈ شاہ کا نمبر آیا تو وہ جیسے بیٹھا نا کرسی پر تو اس نے ایک کپ چائے منگائی پیالی میں، کہا چائے لے کے آؤ. جیسے چائے آ گئی تو اس نے کہا کہ یہ بتائیں یہ چائے کتنی دیر تک گھر میں رہے گی؟ لوگوں نے کہا کہ بوس سر یہ 5-7 منٹ تک گھر میں رہے گی. اس نے کہا اس سیمینار کا ٹاپک کیا ہے؟ کہا کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہو. وہ عیسائی تھا، وہ کہتا ہے 5-7 منٹ تک یہ چائے گھر میں رہے گی. کہاں؟ اس کے بعد کہا ٹھنڈی ہو جائے گی. جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے بس اتنی دیر کے لیے، 4-5 منٹ کے لیے ہی صحیح، اگر مسلمانوں کا نبی دوبارہ زمین پر آ جائے تو سکون قائم ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سوچو کبھی کیوں کہا اس نے؟ حضور کے کریکٹر کو پڑھا تھا اس نے، حضور کے کردار کو پڑھا تھا، اسلام کو بانی اسلام کی پاکیزہ زندگی میں اس نے جھانکا تھا، پرکھا تھا. لیکن پھر اس نے جو تماچا مارا، آواز ابھی بھی فضاؤں میں گونجتی ہے. وہ کہتا ہے یہ بتاؤ دنیا کا سب سے عظیم انسان کون ہے؟ لوگ بولے آپ بتائیں. تو وہ کہتا ہے سب سے عظیم انسان آمینہ کا لال ہے. وہ عیسائی کرسچن ہے، وہ عیسائی مشینری سے اس کا تعلق ہے. وہ کہتا ہے دنیا کا سب سے عظیم انسان اگر کوئی ہے تو وہ آمینہ کا لال ہے. پھر کہتا ہے دنیا کی سب سے عظیم کتاب کون سی ہے؟ لوگ بولے آپ بتائیں سر. وہ کہتا ہے وہ قرآن ہے. خوش ہو جاؤ یار، خوش ہو. سبحان وہ کہتا ہے وہ قرآن ہے. تو پھر اس نے کہا کہ یہ بتاؤ دنیا کا سب سے عظیم مذہب کون ہے؟ لوگ خاموش تھے. آپ بتائیں. تو وہ کہتا ہے مذہب اسلام. سبحان اللہ. کون سا مذہب؟ اونچی بولے. پھر وہ اس نے ایک بات کہی، کہا لیکن دنیا کی سب سے ذلیل، گھٹیا، بدتر، رذیل قوم اگر کوئی ہے تو مسلمانوں کی. اللہ.
سب سے زیادہ آسانی سے ضمیر فروش، عزت فروش، ایمان فروش، حیا فروش، عصمت فروش اگر کوئی قوم ہے ذلیل گھٹیا تو مسلمانوں کی ہے۔ پوچھا لوگوں نے وہ انسان جو سب سے اچھا ہے اس کو فالو کرنے والے، وہ قرآن جس کو پڑھنے والے مسلمان، سب سے اچھا مذہب اسلام اس کو فالو کرنے والے مسلمان اتنے گھٹیا کیسے ہو گئے؟ تب جارج برنارڈ شاہ نے اپنی پیشانی پر بل لاتے ہوئے کہا تھا اتنا عظیم انسان اللہ کا رسول، اتنی عظیم کتاب یہ قرآن، اتنا عظیم دھرم مذہب اسلام پا کر کے بھی آج تک اس قوم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے، اس سے بدتر قوم کون ہوگی؟ سچی بات ہے کہ نہیں؟ بولیں بھائی، سچی بات ہے کہ نہیں؟ آج وہ اسلام جو حضور لے کے آئے تھے ہمارے پاس ہے؟ بولیں، کتابوں میں ہے، گھروں میں رکھی ہوگی، اسی لیے شاید ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہے۔ ہمارے کردار سے وہ اسلام نظر نہیں آتا، ورنہ اتنی دشواریوں کا سامنا ہم نہ کرتے، اتنی پریشانیوں کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑتا۔ وہ کون سا اسلام تھا جو حضور لے کے آئے، حضور کے اجداد لے کے آئے؟ کون سا مبارک دین تھا؟ دین محمدی، اور پہلے دین عیسوی، کبھی دین نوحی، کبھی دین آدمی کی صورت میں آیا۔ کیسا تھا؟ کیا سسٹم تھا ان کا؟ معلوم ہے آپ کو؟ آئیے بات کرتے ہیں ہمارا۔ یہ نفرتوں کی منڈی ہے، یہ حاسدین کی جماعت ہو گئی ہے اس وقت، اختلافات اس کی علامت، اس کی پہچان بن گئی۔ کسی کی خوبصورت آواز سے اگر قرآن کی تلاوت نکلے تو اس میں بھی نقص ڈھونڈتی ہے یہ قوم۔ کسی عالم دین کی پیشانی پر سجدے کے نور چمکتا ہے تو اس کو بھی بری نظر سے دیکھتی ہے۔ عجیب سی تفرقہ بات، عجیب سی دشواریوں کا سامنا کرنا۔ کھانا اکیلے کھائے گی، گوشت غیر مسلم کے دروازے پر پھینک دے گی، ہڈیاں اس کے بچوں کے سامنے پھینک دے گی، صبح کو پھر قرآن جلائے جائیں گے، بہن بیٹیوں کے چہرے سے نقاب اتارے جائیں گے، مسجد میں آگ لگائی جائے گی۔ اختلاف کس کی وجہ سے؟ آئیے ذرا سا بات آگے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ایک نبی زمین پہ تشریف لائے تھے جن کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ میں پھر یہ نام لیتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ نام کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ بولتے رہیے کہ میں نے سب پتا کر لیا ہے، کتنے بجے سورج نکلے گا، وقت ختم ہوگا، سحری کا سب میں نے پتا کر لیا، آپ بولتے رہیے گا۔ نام کیا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ٹائٹل کیا ہے؟ کلیم اللہ۔ ٹائٹل کیا ہے؟ اونچی بولے۔ نام موسیٰ، حضرت موسیٰ، اور ٹائٹل کلیم اللہ۔ سبحان اللہ۔ نام وسیم، ٹائٹل اللہ امجدی صاحب، فلاں صاحب۔ نام آصف رضا، ٹائٹل برکاتی صاحب۔ سمجھ رہے ہیں؟ نام میرے شیخ کا اختر رضا اسماعیل، نام محمد اسماعیل، ٹائٹل تاج الشریف۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، ٹائٹل کیا ہے؟ کلیم اللہ۔ میننگ کیا ہوتی ہے؟ اللہ سے بات کرنے والا۔ کلیم اللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اونچی بولے۔ اللہ سے بات کر۔ کسی نے پوچھا اے موسیٰ آپ کو یہ ٹائٹل کیسے ملا؟ آپ کو یہ ٹائٹل کیسے ملا؟ اس کو یاد رکھیے گا، بڑی بڑی محنت کی ہے اساتذہ نے، طلبہ نے، تب یہ محفل سجی ہے، اللہ کی توفیق ہوئی ہے، یہ محفل سجی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں بکریاں چراتا تھا، اللہ کا نبی بکریاں چراتا تھا، کہتے میں بکریاں چراتا تھا، ایک دن بکریاں لے کے جنگل میں گیا نا تو میری ساری بکریوں میں ایک بکری غائب ہو گئی، میں نے بہت ڈھونڈا ملی نہیں، لاٹھی لے کے ڈھونڈ رہا تھا، ملے گی تو ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا، بڑی مشکل ہو گئی، بڑی دقت آئی۔ کہتے ہیں شام ہوئی تو ایک پہاڑ کے نیچے میری بکری کھڑی تھی اور ہانپ رہی، تھکی ہوئی تھی، غصہ بہت تھا، لگا دو اس کے سر پہ دو لاٹیاں، سر پھٹ جائے یہ مر جائے۔ کہتے جب میں قریب گیا نا تو بکری نے مجھے دیکھ کے رونا شروع کر دیا، بکری کی آنکھ میں آنسو آ گئے، بکری کی آنکھ سے آنسو نکلے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے لاٹھی پھینک دی، میں نے لاٹھی پھینک دی اور بکری سے لپٹ گئے، میں نے اس سے محبت سے باتیں کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے جانور بکری سے باتیں کرنا شروع کر دیا، اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی اے موسیٰ تو نے بکری سے باتیں کی ہے، جا کل دور پہاڑ پر میں تجھ سے بات کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ سوچو سوچو ذرا سا، نہ تو نعرے لگا کے بھاگ جانا، نہ میں تمہیں جانے دوں گا، نہ آپ مجھے جانے دیجیے۔ غور کریں میٹر کیا ہے۔ ایک جانور سے اگر ایک لمحے کے لیے محبت پیدا ہو گئی تب اتنا بڑا انعام مل سکتا ہے۔ جو پڑوس میں آپ کا سگا بھائی بغیر کھائے غریبی کی وجہ سے بھوکا سو جاتا ہے، اگر اس کو راضی کر لیا جائے تو اللہ کتنے بڑے انعام۔ اگر دین اچھا ہے تو اس کا کردار بھی تو آپ کے اندر میرے اندر آئین نظر آنا چاہیے۔ یہی موسیٰ علیہ السلام ہے۔ آج ہم چائے خانوں پر دکھا دکھا کے کھانا کھا رہے ہیں۔ حضور صوفی سلطان میں سے پوچھا گیا بڑی بڑی ہاسپٹلز ہیں، پہلے نہیں تھی،
اب لوگ زیادہ ہیں، پہلے بھی لوگ تھے لیکن اتنی بیماریاں نہیں تھی۔ صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ پہلے کے دور میں لوگ کھلا کھلا کے کھاتے تھے، اب دکھا دکھا کے کھاتے۔ بیماری کی اصل وجہ یہ ہے۔ ایک رکشے والے بیٹھ گیا، اس کو گھر کے دروازے پہ لے آئے، اس کو 20 روپے دیا، اس نے کہا صاحب 20 روپے، پسینے آ گئے، نوٹ بھی پٹی ہوئی ہے، آپ نے کہا 20.5 ہانکی ماروں گا، میرے محلے میں آ کے ایسا بولتا ہے؟ رکشے والا کام گیا، آپ نے اسے ڈانٹ ڈپٹ دیا، اور پھر آپ اسپرائٹ پیپسی تھمس اپ کی دکان پہ چلے گئے، وہ نل ڈھونڈ رہا ہے، وہ ڈرم کا پانی پینا چاہتا ہے، اور آپ اس کے سامنے مازہ پی رہے ہیں۔ یہ اسلام نہیں کہتا، یہ اسلام نہیں کہتا۔ آئیے بات کرتے ہیں پھر اسلام کا سسٹم کیا ہے، یہ جو پوری دنیا کے رگ و ریشے تک جال بن کے پھیلا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہی موسیٰ علیہ السلام ہے۔ بڑی پرانی بات ہے، روز سنی ہوگی، پھر سن لیجئے۔ آپ کی عادت تھی، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی منسوب ہے، لیکن میں بات کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام۔ جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے کسی نہ کسی مہمان کو لے کے بیٹھتے تھے، سبحان اللہ کہتا ہے، کسی نہ کسی کو پکڑ کے لاتے اس کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن بازار میں گئے، ایک شخص کو ڈھونڈا، اس کو مل گیا، اس کا ہاتھ پکڑا، بولے چل میرے گھر کھانا کھا لے۔ وہ آپ کے مذہب کا فالو نہیں کرتا تھا، پیروکار نہیں تھا، وہ دوسرے مذہب کا انسان تھا۔ آ گیا گھر پہ، فرمایا کھانا کھانے کا کوئی بات نہیں، وہ بیٹھ گیا دسترخوان پر۔ جب کھانے کی نوبت آئی تو کہا شروع کرو۔ جیسے اس نے لقمہ اٹھایا نا، منہ کے اندر رکھنا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ٹھہر جا، پہلے میرے خدا کا تو نام لے لے، پہلے میرے رب کا تو نام لے لے۔ اس نے کہا دیکھیں موسیٰ، میں تمہیں نبی نہیں کہتا، تمہارے خدا کو خدا نہیں کہتا، میرا مذہب کچھ اور ہے، آپ لے کے آئے ہیں، میں اپنی مرضی سے کھانا کھاؤں گا، تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا، اللہ کا نام لے کے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے نوالا چھین لیا اور دھکے مار کے باہر کے چل باہر نکل، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کے دسترخوان پر کھانا کھائے گا اور اللہ کا نام بھی نہیں لے گا، چل باہر چل۔ اب اسے دھکا مار کے باہر کر دیا، کھانا پیک کر دیا۔ طور پہاڑ پر، جو مصر میں ایک پہاڑ ہے، طور پہاڑ پر گئے اللہ سے بات کرنے کے لیے۔ فرمایا میرے مولا میں تجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی، اس جملے کو سنے، محسوس کیجیے گا تب بولیے گا۔ آواز آئی موسیٰ کیا کرنے آئے ہو؟ بولے میرے مولا میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی میرے بندے کا دل توڑ کے مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو؟ اللہ، میرے بندے کا دل توڑ کے مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو؟ بولے میرے مولا تیرا بندہ، تو فرمایا وہ جو تیرے گھر میں آیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے میرے مولا وہ تجھے خدا نہیں کہتا، مجھے نبی نہیں کہتا، دوسرے مذہب کا تھا۔ رب نے فرمایا موسیٰ اس کی عمر کتنی ہے؟ بولے تقریباً 50 سال کے آس پاس ہے۔ رب نے فرمایا اس سے پہلے اسے کون کھلاتا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ، ذرا محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا۔ اس سے پہلے کون کھلاتا تھا؟ بولے میرے مولا تو کھلاتا تھا۔ رب نے فرمایا موسیٰ ایک دن کھانا کھلانے کی نوبت آئی، اس کا مذہب پوچھنے بیٹھ گئے۔ سنو موسیٰ جب تک اسے کھانا نہیں کھلاؤ گے میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ کتنی مبارک صفت پروردگار عالم کی کھانا کے لیے پالنے والی۔ اسی لیے صوفی سلطان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی قرآن کی جو آیت سورۃ الفاتحہ میں ہے وہ اللہ کی یہی صفت کو ظاہر کر رہی ہے۔ رب العالمین، ہاں، حیو کا لفظ بھی آ سکتا تھا، عزیز کا لفظ بھی آ سکتا تھا، خالق کا لفظ بھی آ سکتا تھا، شافع کا لفظ بھی آ سکتا تھا، لیکن یہ پیارا اللہ کا پیارا کام جو پالنے کی صورت میں صفت ہے اس کی الحمدللہ خوشبوئیں بکھیرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف لائے، اسے ڈھونڈا، بازار میں مل گیا، اس کا ہاتھ پکڑا، بولے بھائی ذرا نا، جی فرمائے، ہاتھ پکڑا، کہا چل میرے گھر، کہا کیوں؟ کہا کھانا کھا لے۔ تو اس نے کہا کیا پھر بھگاؤ گے؟ کیا پھر بھگاؤ گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، اب تو تجھے کھانا کھلا کے واپس کروں گا۔ اس نے کہا موسیٰ سنیے، لیکن میں تمہارے خدا کا نام نہیں لوں گا، تمہارے رب کا نام میں نہیں لوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لینا تو تیری مرضی، نہ لینا تو تیری مرضی، چل کھانا کھا لے۔ اس نے کہا مزاج کیسے بدل گیا، یہ نظریہ کیسے بدل گیا؟ آپ نے فرمایا بات یہ کہ مجھ سے میرے خدا نے باتیں نہیں کی۔ تو اس نے کہا تم سے تمہارے خدا نے باتیں نہیں کی؟ کہا نہیں کی۔ کہا کیوں؟ کہا جو تجھے میں نے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ غیر مسلم کہتا ہے موسیٰ اس کا مطلب میرے ٹوٹے ہوئے دل کی خبر تیرے خدا کو ہو گئی۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، میرے ٹوٹے ہوئے دل کی خبر تیرے خدا کو ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ٹوٹنے سے پہلے اسے ہو جاتی ہے۔
جب اس نے یہ سنا تو معلوم ہے کیا کہا؟ اس نے کہا اے موسیٰ اگر تیرا خدا اتنا ہی ہے پاک ہے، سبحان اللہ، ایسا کریم خدا ہے تو سنو موسیٰ، بغیر کلمہ پڑے ہوئے کھانا بھی نہیں کھاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر وہی سسٹم آگے آ جائے ہمارے دسترخوان پر تو کیا دقت ہے؟ قرآن میں سب سے بہتر دین کی طرف اشارہ کیا گیا اور اس دین کی رسیوں میں آپ کو مقید کیا گیا۔ وہ اسلام آپ کے حصے میں آئے، ہندوستان کے وزیر اعظم کے حصے میں نہیں آئے، بہت خوش، آپ کے اسٹیٹ کے صوبے کے سی ایم کے حصے میں نہیں آئے، ہم جیسے فقیروں کے حصے میں آئے۔ اسے میرے بھائیوں سنبھال کر کے رکھو۔ پوچھا گیا ایک انگریز سائنسدان سے مسلمانوں کے نبی میں سب سے بڑی خوبی کیا دیکھی، تو وہ کہتا ہے کہ ان کی غریب نوازی دیکھی، یتیم نوازی دیکھی۔ اللہ اکبر، جس یتیم کو پورے مکے اور مدینے میں کوئی اپنے قریب آنے کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا، بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، اس نبی کو اس آمینہ کے لال نے اپنے کاندھے پر بٹھایا۔ یہ بڑی عظیم خوبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی لیے قرآن میں ارشاد ہے سب سے بہتر دین اللہ کے نزدیک کون ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ، ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ۔ یاد کرنا، اب ان قرآن کے باروں سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک آیت اتنی مہکدار ہے، خوشبودار ہے، تو پورا قرآن کتنا خوشبودار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آئیے دیکھیں کہ حضور کا کردار کیا تھا اور ہمارا کردار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیوری کیا تھی، حضور کا نظام زندگی کیسا تھا، میرے آقا کا آئین زندگی کیسا تھا، حضور کی آرٹیکل کیا تھی، کیا قانون حضور کے پاس تھا۔ اکیلے آئے تھے اور پوری دنیا میں اسلام پہنچا دیا۔ بدر میں 300 کے آس پاس، 309، 311، 313 تھے، اور پھر احد میں 800 ہو گئے، حدیبیہ میں 1000 ہو گئے۔ سبحان اللہ، ہاں کیا بات ہے۔ کربلا میں تھے تو 72، لیکن 22,000 پر بھاری تھے۔ بہت خوش۔ آج کہاں کہاں اسلام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں میرے آقا کا کردار کیا ہے، جس بیس پر آج دنیا اسلام کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہے، اور اس کردار کو فالو کیجیے گا انشاءاللہ۔ میں جانتا ہوں آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن عجیب اللہ کی شان ہے، علماء کرام کی زیارت کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ زمین ہے مدینہ شریف کی، کہاں کی؟ جو لوگ جانا چاہتے ہیں مدینہ شریف ذرا زور سے بولیں۔ مدینہ چلیں گے انشاءاللہ مدینہ شریف؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں انشاءاللہ۔ کبھی آؤں گا تو پھر مدینے کی بات کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی تو حضور غوث پاک کی بات کرنے کا اشارہ تھا، میں نے کہا نہیں، میری خواہش ہے میں اسلام کے بارے تھوڑی سی بات کروں۔ بڑی ذمہ داریاں ہیں علماء کرام کے سر، بڑی قلیل تنخواہوں پہ ڈیپینڈ ہے۔ کچھ اہل دل ہوتے ہیں جو بجلی لائٹ پنکھے کا سسٹم اپنے ذمے لے لیتے ہیں، کچھ اہل ثروت ہوتے ہیں جو مدرسے کے بچوں کے ناشتے کھانے پینے کی ذمہ داریاں لیتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہر گھر سے ایسے جیالوں کو پیدا فرمائے۔ آمین۔ تھوڑا سا بوجھ کم کرو بھائی، ان کے کانوں پر بوجھ کم کرو، خدا را کم کرو، بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ سنیں اسلام کسے کہتے ہیں۔ مدینہ شریف کی زمین ہے، ایک 8-10 سال کا بچہ اپنی ماں سے لپٹ کے رو کے بولا ماں، باپ کے مرنے کے بعد کوئی نہیں جو مجھے سینے سے لگا لے، میرے خاندان کے لوگ میرے چہرے پر تھوک دیتے ہیں، کہتے ہیں ظالم اپنے باپ کو کھا گیا، منحوس کیا میرے چکر میں پڑا ہوا ہے، مجھ سے نفرتیں کرتے ہیں۔ اے میری ماں، اب تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، کیا ہماری اور تمہاری موت بھوکی سانس لینے والی جو ساتھ ہیں انہی میں آئیں گی؟ ہم کیا اسی دنیا سے چلے جائیں گے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بھوکے؟ تو ماں نے کہا میرے بیٹے، تیرے باپ کے انتقال کے بعد عمرہ کے ہاں ہم جھاڑو پوچھا لگاتے تھے، 2 روٹیاں ملتی تھی، تو کھاتا تھا اور میں کھاتا تھا، زندگی آگے بڑھتی تھی۔ اب بڑھاپے کی وجہ سے اب طاقت نہیں رہی، کپڑے پڑ گئے ہیں، اب عریانیت پکتی ہے اور میرا دل نہیں کہتا میں اس حوالے سے میں باہر جاؤں۔ اے میرے بیٹے انتظار کر، اگر بھوکی ہماری تمہاری موت لکھی ہوگی تو کوئی بات نہیں۔ تو بچہ رو کے بولا امی، اتنے بڑے شہر مدینہ میں کوئی ایک تو ہو جو ہم غریبوں کو ایک روٹی دے سکے، کوئی ہو جو ایک روٹی دے سکے۔ ماں نے کہا بیٹے اس مدینے میں کوئی نہیں ہے۔ بچہ بولا اتنے بڑے شہر میں کوئی نہیں ہے۔ ماں نے گردن جھکا کے ایک جملہ کہا بیٹے ایک ہے، وہ ایک ہے اس مدینے میں، ایک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ روٹی بھی اسی کو دیتا ہے جو اس کا مذہب قبول کرتا ہے۔ اللہ۔ بیٹے نے کہا نا نا، اگر وہ غریبوں سے پیار کرتے ہیں تو یہ شرط ان کی مجھے پیاری نہیں ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ اگر نام سن کے آپ کا دل کہے تو سبحان اللہ۔ ماں سے بیٹا کہتا ہے کہ امی ان کا نام کیا جو ایک شخص مدینے میں جو غریبوں سے پیار کرتا ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ وہ آمینہ کا لال ہے، وہ سب سے زیادہ پورے مدینے میں غریبوں سے یتیموں سے پیار کرتا ہے۔ بیٹے نے کہا میری ماں ان کی کوئی صفت تو بیان کر، کوئی خوبی بیان کر تاکہ میں ان کے پاس جاؤں، ان سے ملوں، کچھ کھانے پینے کی بات کروں۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹے وہ دھرم، بولے نا وہ تو میں اپنی شرط ان سے بنوا لوں گا۔ تب
ماں نے ایک بات کہی تھی، کہا وہ ایسی محبت کرتے ہیں کہ جب پاگل عورت نے ان کو اپنے غلاموں کے درمیان سے باہر بلایا، اپنی مسجد سے نکل کے مسجد کے دروازے پر آئے، دھوپ بڑی تیز تھی، اس عورت سے وہ بات کر رہے تھے مسلمانوں کے نبی جو پاگل تھی، دھوپ بڑی تیز تھی، آمینہ کے لال دھوپ میں کھڑے تھے، عورت کچھ کہے جا رہی تھی، حضور سن رہے تھے۔ بہت دیر کے بعد عمر فاروق اعظم نے دیکھا کہ حضور اس عورت کے کہنے کے بعد جائیے اپنے غلاموں کے پاس، جب تشریف لائے تو عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے بولے آقا اتنی دیر سے آپ دھوپ میں کھڑے تھے، اس عورت کی بات کو سن رہے تھے جو پاگل ہے، پورے مدینے میں کوئی اس سے بات نہیں کرتا۔ میرے آقا رو کے بولے عمر جس سے کوئی بات نہیں کرتا محمد اسی سے بات کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضور کا لایا ہوا وہ سسٹم تھا جس کے سامنے پوری دنیا کا پتھر پگھل گیا، سمجھے۔ میرے آقا فرماتے عمر جس سے کوئی بات نہیں کرتا محمد اسی سے بات کرنے آیا ہے۔ اس عورت کی زبان سے جب بیٹے نے یہ بات سنی نا تو کہتا ہے میری ماں ذرا ان کا پتا تو بتا صحیح، میں ان سے روٹیاں مانگ کے آتا ہوں۔ اب حضور کا پتا ہے، پوچھ کر کے حضور کی بارگاہ میں آیا۔ شاعر کہتا ہے منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں، یہ بھی تو نہیں ہوش کی کیا مانگ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا بچہ، حضور اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف فرماتے، اس نے حضور سے مخاطب ہو کے کہا آپ کیا مسلمانوں کے نبی ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہاں بیٹے کیا بات ہے؟ اس نے کہا بہت ضروری کام سے آیا ہوں لیکن ایک شرط ہے کہ میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میرے آقا فرماتے میرے بیٹے تجھے کلمہ پڑھنے کے لیے کس نے کہا؟ وہ تو توفیق الہی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اب بتا تیرا کام کیا ہے؟ اس بچے نے کہا مسلمانوں کے نبی مجھے بھوک بہت لگی۔ اللہ اکبر، مجھے بھوک بہت لگی۔ آپ کو معلوم ہے 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے کعبہ شریف سے مینا کا، تقریباً کبری کے اندر سے آئیں گے 6 کلومیٹر کا۔ 60 نبیوں کی غائبانہ طور پر مزارات یہاں پر موجود ہیں جن کی موتیں بھوک کی وجہ سے ہوئی۔ ہمارے فریج میں اتنے کھانے سڑ جاتے ہیں نا کہ ہم جھاڑو پوچھا لگانے والی عورت کو بھی نہیں دیتے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر کسی کے خوش قسمتی سے دروازہ گھر نیچے ہو، زمینی فلور ہو، تو اس کے دروازے کے قریب جو کتے ہوتے ہیں وہ بھی رات بھر بھوکے سو جاتے ہیں۔ صوفی سلطانیہ فرماتے ہیں کہ جس کے دروازے کے قریب کوئی کتا بھوکا سو جاتا ہے اس کے گھر کے بچے ہمیشہ بیمار رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے دروازے پر جانور اگر بھوکا سو جائے تو مسلمان کی تقدیر سو رہی ہے، وہ نہیں سو، اب وہ بھی سو گیا، ضمیر اس کا سو گیا، اس کی حس جو بیدار ہونی تھی وہ بیدار نہیں ہوئی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے بیٹے کیا؟ تو اس نے کہا کہ حضور مجھے بھوک لگی ہے، خدا کی قسم حضور اسے جانتے نہیں تھے ظاہری طور پر۔ میرے آقا گھر کے اندر گئے، روٹی لے کے آئے، کھانا لے کے آئے، اپنے ہاتھوں سے حضور نے اسے کھانا کھلایا۔ سبحان اللہ، کیا دقت ہے؟ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ غریب اس سے دور رہا کرو، انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے، ڈاکٹروں کی بات مان لیا، آمینہ کے لال کی بات بھول گئے۔ اور ڈاکٹر نے کہا بیماریاں پیدا ہوتی جن کے کپڑے بوسیدہ ہوتے ہیں نا ان سے دور رہا کرو، بس آپ دور رہنے لگے۔ نہیں کیا دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ اسی چھپے ہوئے پردوں میں کوئی میری تقدیر کی زلفوں کو عروج عطا کرنے والا، کوئی میری تقدیر کی زلفوں کو دراز کرنے والا، کوئی میری تقدیر سنوارنے والا اسی پھٹے ہوئے لباس میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا کہتا شاعر نے کہا صاحب، عشق انسان کو قلندر بو ولی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ جب وہ کھانا کھا چکا نا تو میرے آقا فرماتے ہیں بیٹا تیری ماں؟ بولے گھر میں ہے۔ تیرا باپ؟ بولے مر گیا۔ تو حضور فرماتے ہیں تیری ماں کیوں نہیں آئی؟ تو وہ کہتا ہے کہ ماں کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، اب نکل نہیں سکتی، اور کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ وہ اب اس کے پاؤں بھی نہیں اٹھ پاتے ہیں، بھوکی میری ماں گھر میں تڑپ رہی ہے۔ خدا کی قسم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں کے لیے کھانا پیک کیا، جوڑے عطا فرمائے، کپڑے دیے میرے آقا نے۔ وہ لڑکا کہتا ہے جب حضور نے میری ماں کے لیے روٹیاں دی نا تو روٹیاں میرے ہاتھ میں تھی، کبھی روٹیاں دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ اللہ نے کیا شان دیا اس ذات کو، روٹیاں دیکھتا، کپڑے دیکھتا، پیسے، اور حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے باہر لے کے آئے اپنے گھر سے، اور باہر لانے کے بعد مڑ کر کے اپنے گھر کے دروازے کو دکھایا، باب حرم کو دکھایا، اس مستجاب الدعوات
وجود نے اپنے باب مستجاب کو، دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کو دکھایا. حضور نے فرمایا اے بیٹے اس دروازے کو پہچان لے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں میرے بیٹے اس دروازے کو پہچان لے. یہ کھانا اپنی ماں کو دے دینا، یہ کپڑے اپنی ماں کو دے دینا، یہ پیسے اپنی ماں کو دے دینا. اے میرے بیٹے اس کے بعد جب تجھے بھوک لگے، یہ سوچ کر کے کہ پورے مدینے والے اپنے اپنے گھروں میں دروازہ بند کر کے سو گئے ہوں گے، میرے دروازے پہ چلے آنا کہ سب کے دروازے بند ہو گئے ہوں گے، محمد کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حامی گورکھپوری نے کہا تھا یہ رحمت کا ہے دروازہ، یہاں تالا نہیں لگتا، کھلا رہتا ہے پانچوں وقت پیخانہ محمد کا. نعرے تو بڑے لگے مسلک اعلیٰ حضرت. یہ ہماری اساس ہے، ہماری پونجی ہے. اپنے بچوں کو ہم یہی دے کے جائیں گے. لیکن کبھی سوچا کہ تھے کیسے اعلیٰ حضرت؟ سوچا کبھی تھے کیسے اعلیٰ حضرت؟ کبھی سوچا؟ معلوم ہے یہ جو سسٹم میں بیان کر رہا ہوں یہ اعلیٰ حضرت کے ہاں کیسا تھا. ایک صاحب فرماتے ایک بچہ اعلیٰ حضرت کے ہاں شام کو ٹفن لے کے آتا تھا اور فرماتا حضور کھانا. تو اعلیٰ سرکار فرماتے باورچی خانے کے انچارج کو بھائی اس کے لیے کھانا لے آؤ، اور ٹفن میں کھانا دے کر کے بچے کو رخصت کر دیتا تھا. کئی مہینے تک وہ بچہ شام کو آتا کھانا لے کے جاتا تھا. یہ بھی ہے مسلک اعلیٰ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بھی ہے مسلک اعلیٰ. اس کو یاد کر لو میرے بھائی. کیوں اتنے الجھنے پیدا کر؟ اکیلے کب تک کھا کے دوائیاں کھاتے رہو گے؟ کھلا کے کھاؤ، دوائیاں تم سے دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. بہت دنوں تک وہ آتا رہا کھانا لے کے جاتا رہا. ایک صاحب کہتے ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ کھانا لینے کے لیے آ گیا. میں اسے کئی مرتبہ دیکھ چکا تھا. جب وہ ٹفن میں کھانا لے کے باہر نکلے تو میں نے باورچی خانے کے انچارج سے کہا بھائی ادھر آنا، یہ بچہ کون ہے، کہاں سے آتا ہے؟ بولے بھائی مجھے نہیں معلوم ہے، اعلیٰ حضرت سرکار کہہ دیتے ہیں تو ہم جو ہے کھانا دے دیتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کیا. بولے کوئی بات نہیں. اب وہ جلدی باہر نکلے، اس بچے کی طرف دوڑ کے فرمایا بیٹے رک 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 گیا. بولے بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے اور تو کہاں سے آتا ہے؟ اتنا کہنا تھا پیچھے سے آ گئی اعلیٰ حضرت. پیچھے سے آ گئی اعلیٰ حضرت. فرماتے کیا پوچھتے ہو اس سے؟ بولے حضور کچھ نہیں، بس یہ سوچ کر کے آ گیا تھا کہ یہ بہت دنوں سے یہ بچہ کھانا لینے کے لیے آتا ہے، ذرا پوچھیں کہ اس کا نام کیا ہے، کہاں سے آتا ہے. اعلیٰ حضرت سرکار نے جلال فرمایا کہ سنیے ہمارے یہاں اتنے دنوں سے آتا ہے، آج تک میں نے نہیں پوچھا تیرا نام کیا ہے، کہاں سے آتا ہے. سمجھ رہے؟ یہ بھی ہے مسلک اعلیٰ. یار کاش ایک روٹی کسی غریب کو دے دیا کرو. ماں بیمار رہا کرے 200 روپے کی 200 روپے کی 10 روپے کی مازہ بوتل لے کے چوراہے پر کھڑے ہو جائے کرو. کسی رکشہ چلانے والے کو دے دیا کرو، کسی غریب کو دے دیا کرو. وہ دعا نہیں دے گا، دعا تو نکلتی رہتی ہے، دعا نکلتی رہتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ماں کو شفا مل جائے گی انشاءاللہ. کہتا ہوں اپنے جس ہاسپٹل کے قریب سے گزرو، صوفی صاحب کی عادت ہے خدا کی قسم اس اسپتال کے مریضوں کو 10-20 ہزار روپے کے راشن پانی دیتے. پورے لاک ڈاؤن میں پوڑیاں بتوائیں مندروں کے سامنے یہاں وہاں، اور صرف ایک شخص کو آپ بھوکا مرنے دیجئے گا جس نے حضور کی توہین کی. میری بات سمجھ گئے؟ ورنہ زمین کی ہر مخلوق سے پیار کیجئے گا، اللہ کی رحمت کے فرشتے تمہاری برکتوں کی دعا کریں گے انشاءاللہ. سب سے بہتر دین اسلام. کیسے؟ دیکھیں آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بیٹے یہ کھانا اپنی ماں کو دے دینا. اب وہ کھانا لے کے گیا. فرماتے کیا فرمایا حضور نے؟ اس دروازے کو پہچان لے. جب سارے دروازے مدینے کے بند ہو گئے ہوں گے یہ سوچ کے چلے آنا ابھی محمد کا دروازہ کھلا ہوگا. حامی گورکھپوری نے کیا کہا تھا؟ یہ رحمت کا ہے دروازہ، یہاں تالا نہیں لگتا، کھلا رہتا ہے پانچوں وقت میخانہ محمد کا. اب بچہ حضور کی دی ہوئی روٹیاں پیسے کپڑے لے کر کے اپنے گھر گیا، اپنی ماں کے قدم کو چوم کے رونے لگا. روتے روتے اس نے کیا کہا؟ ماں نے کہا بیٹے کہاں سے آ رہا ہے؟ بولے وہیں سے جہاں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا. بچے نے رو کر کے کیا کہا؟ اسے لکھ لو میرے بھائی، اسے یاد کر لو. بچے نے رو کے کہا ماں 8-9 سال کا ہو گیا ہوں تیرے آنچل کے سائے میں رہتے ہوئے، اتنا سکون مجھے 8-9 سال میں تیرے سائے میں نہیں ملا جتنا سکون تھوڑی دیر آمینہ کے لال کے سائے میں ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. الطاف حسین حالی کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا سا. وہ نسخہ کیمیا کیا ہے؟ یہی اسلام. ہاں معلوم بچے نے کیا کہا؟ ماں مجھے پہچانتے نہیں تھے، مجھے اپنے بیٹے جیسے پیار دیا.
مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، تیرے بارے میں تیری خیریت پوچھی، کھانا دیا، اور پھر کہا بیٹے جب بھوک لگے چلے آنا۔ ماں میں تجھ سے مشورہ نہیں دے رہا ہوں، تجھے بتا رہا ہوں میں واپس جا رہا ہوں اسی نبی کی غلامی اختیار کرنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن بچھے ہوئے دسترخوان سے ایک نسل کو اللہ نے جنتیوں کے صف میں شامل کیا کہ نہیں کیا؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ بھائی، ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ۔ پھر ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں مل رہی ہیں، ہمارے اندر وہ چیزیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں صوفی سلطان میں جب چائے پینے کی خواہش ہو، مجھ سے سختی سے فرمایا تھا جب چائے پینے کی خواہش ہو تو ایک چائے کے پیسے لے کے ہوٹل پہ مت جایا کرو۔ میں نے کہا پھر؟ وہ کہتے کم سے کم 2 چائے کے پیسے لے کے جایا کرو۔ میں نے کہا 2 چائے کیا کروں گا؟ 2 چائے پینا ہے؟ بولے ایک کسی کو پلا کے پیو گے تو چائے زیادہ ذائقے دار معلوم ہے۔ یہ صوفی صاحب قبلہ کا فرمان، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین، اونچی بولے سب سے بہتر دین، سب سے بہتر دین کیا ہے؟ ہمارے یہاں کیا سسٹم ہے؟ نہیں ہے، بھائی بھائی سے نفرت ہے، دکھ درد اپنے دل کا کسی سے کہے گا کون، آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون، ہوں گے نہ تم تو لائیں گے بھائی کہاں سے ہم، ہوں گے نہ ہم تو پھر تمہیں بھائی کہے گا کون۔ نفرتوں کی اس منڈی میں جانور کی بات کیا کریں؟ آج اس برات کی شب میں اگر آپ کے دل میں اسلام کا یہ پہلو خدمت کرنے والا اگر آ گیا تو خدا کی قسم پھر آپ دیکھیے گا آپ کو ایوی کمپوز، یہ گل، یہ سگریٹ، یہ نشے کی کوئی چیز نیند سے پہلے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خدا قسم کسی کے دل کو سکون دے کے دیکھو گے جو اسلام کا سسٹم ہے، آپ کو بغیر کسی سہارے کے اللہ آرام سے نیند کی تھپکیاں دینے والے فرشتوں کو بھیج کے سلا دے گا۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ سکون دینے والا مذہب ہے۔ لندن میں بڑی عظیم ایک لیڈی ڈاکٹر نے اسلام قبول کیا، اس سے پوچھا گیا کہ میڈم تیرے اسلام قبول کرنے کا بیس کیا ہے، سبب کیا ہے؟ یہ بڑی پرانی بات اس نے بتائی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ یاد رکھ لیں۔ آپ بڑی مشہور بات وہ کہتی ہے کہ بات دراصل یہ کہ مسلمانوں کے نبی کی میں ہسٹری پڑھ رہی تھی، وہ یہ تھی کہ ایک دن مسلمانوں کے نبی کے پاس ایک شخص ان کا غلام روتے ہوئے آیا، اس نے کہا آقا بڑا غضب ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ حضور وہ میرا ایک بیٹا تھا 3 دن سے غائب ہو گیا، وہ نہیں مل رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضور کے قریب وہ بیٹھ گئے، رو رہے تھے، اتنے میں حضور کے دوسرے غلام آ گئے، فرمایا آقا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ان کے رونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بیٹا 3 دن سے غائب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا حضور بس ان سے کہہ دیجئے خوش ہو جائیں، میں نے ان کے بیٹے کو ابھی ابھی دیکھا ہے، احد شریف کے شہداء کے یہ 3 بچے جس گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں اس گراؤنڈ میں نے ان کے بچے کو ابھی ابھی کھیلتے ہوئے دیکھا۔ لندن کی ایک لیڈی ڈاکٹر نے عیسائی لڑکی نے جس بیس پر اسلام قبول کیا وہ بیس سن لیا، بس میں نے ان کے بیٹے کو ابھی ابھی وہاں پر دیکھا ہے۔ اتنا سنا تو وہ اٹھے اور بھاگے۔ حضور فرماتے اسے پکڑ کر کے لے آؤ۔ جب اسے بلا کے لایا گیا تو میرے آقا فرماتے کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا نا کہ میرا گم شدہ بیٹا مل گیا، اس میدان میں کھیل رہا ہے۔ میرے آقا نے ایک جملہ کہا، حساس طبیعت ہے نا تو اسے محسوس کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یہ بتاؤ اس میدان کے کنارے جانے کے بعد اپنے بچے کو کیا کہہ کے بلاؤ گے؟ کیا کہہ کے بلاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہوں گا اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے آ جا، تیرے گھر کے چولہے رو رہے ہیں، برتن تڑپ رہا ہے، دیواروں در افسردہ ہے، تیری ماں بھی ہوش ہے، تیری بہنیں تیرے بھائی کھانا نہیں کھائے بھوکے پڑے ہوئے، آ جا میرے بیٹے، آ جا میرے بیٹے۔ آمینہ کے لال کا مشفقانہ انداز دیکھو۔ میرے آقا فرماتے خبردار جب اس میدان کے کنارے پر جانا تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا، اس کا نام لے کے بلانا۔ لندن کی ڈاکٹر کا جملہ سنے، وہ کہتا بس یہی وہ جملہ ہے جس نے میرے اندر کے کفر کو باہر کیا، اسلام اندر کرتا۔ مسلمانوں کے نبی نے کہا خبردار اس میدان کے کنارے پر جانا تو اپنے بیٹے کا نام لے کے پکارنا، اسے بیٹا 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 کہہ کے نہ بلانا۔ اس نے کہا آقا وہ میرا بیٹا ہے، میں اسے بیٹا کیوں نہ کہوں؟ میرے آقا کی چشمان رحمت بھیگ گئی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ اس گراؤنڈ میں بہت سے یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں، اگر تم نے کہا آ جا میرے بیٹے، آ جا میرے بیٹے، آ جا میرے بیٹے، تو ان یتیم بچوں کو اپنے مرے ہوئے باپ کی یاد آ جائے، کاش میرا باپ بھی زندہ ہوتا تو مجھے بھی اپنے دامن میں سموتا۔ سن میرے غلام، اگر ان یتیم بچوں کی آنکھ میں آنسو آ گئے تو میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے تم جواب دے ہو گے۔
سمجھے؟ خبردار اپنے بیٹے کا نام لے کے پکارنا. لندن کی لیڈی ڈاکٹر رونے لگی. وہ کہتی ہے میں تڑپ گئی. میں نے کہا کہ جو نبی یتیم بچوں سے اتنی محبت کرتا ہو وہ اپنے مذہب کے ماننے والے بوڑھے لوگوں سے کتنی محبت کرتا. سبحان اللہ. اسی جملے کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کر لیا. وہی نبی ہے مدینہ شریف میں ارشاد فرمایا تھا اے لوگوں سیب یعنی پھل فروٹ سے میوہ جات پھل فروٹ سے لایا کرو تو کم سے کم اگر اپنی بساط کے مطابق ہے تو کسی غریب بچے کو پڑوس کو دے دیا کرو. اور اگر اتنی بساط طاقت نہیں ہے تو پھر اس کے چھلکے بھی باہر نہ پھینکا کرو. اور ہم کیا کرتے ہیں گاڑی لگا دی پارکنگ میں بڑی بڑی پولیتھین میں وہ ٹانگے ہوئے ہیں وہ سامان کیڈبری چاؤمین برگر وہ فروٹ سے وہ میوہ جات وہ سارے سامان دور سے دکھائی دے رہے ہیں. نہ جانے کتنے غریب یتیم رونے ہوئے بچوں کی نظریں اس پر پڑتی ہیں. ہم دندناتے ہوئے اپنے گھر میں گھس جاتے ہیں. ہاں پھر ہمارے بچے 10 منٹ کے بعد وہ ساری چیزیں اپنی جیب میں اور اپنے ہاتھوں میں لے کے انہی غریب ان مسکین بچوں کے سامنے کھاتے رہتے. ہاں اسلام کے سسٹم کے خلاف ہے کہ نہیں بتائیں. فرماتے صوفی صاحب قبلہ اگر آپ کو اللہ 2-3 درجن کیلا خریدنے کی طاقت دے انشاءاللہ بولے اگر 2 کیلا ہی صحیح کسی غریب کو آپ دے دیں پھر اپنے بچے ہوئے کیلے گھر لے کے آئے تو کوئی دشواری ہے؟ بولو بھائی بولو. ایک سیب ہی صحیح کسی یتیم بچے کو دے دے کوئی دشواری ہے؟ ہاں اپنے گھر میں لے آئے تو ان کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ آئیں گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک فارمولہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس زیادہ مقدار میں گوشت نہیں ہے تو ایک بوٹی ہی صحیح کم سے کم سالن پانی زیادہ ہو شوربہ اپنے غریب پڑوسی کو دے دیا کرو. پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ بھی طاقت نہیں تو رات کے آخری حصے میں کھانا پکایا کرو اور کھا کے سو جایا کرو. سمجھے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں دنیا کو ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ. میں نے پوچھا تھا صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے آپ نے ہتھیلی کی مثال کیوں دی؟ یہ بھی تو غوث پاک کہہ سکتے تھے میں دنیا کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میری جیب میں رائی کا دانہ. تو صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں حضور غوث پاک کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہتھیلی کی مثال یوں دی کہ ہتھیلی سے لگی ہوئی انگلیاں ہیں جو کھانے کا سپورٹ کرتی ہیں لقمے کو اٹھانے میں سپورٹ کرتی ہیں. غوث پاک سرکار نے اس لیے اپنے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی مثال دی. سرکار غوث پاک جب کھانے کے لیے یوں اٹھاتے تھے تو پھر ہتھیلی بھی دیکھ لیتے تھے. جب ہتھیلی دیکھتے تو رائی کے دانے کو بھی دیکھ لیتے. جب رائی کے دانے کو دیکھتے تو پوری دنیا کو دیکھ لیتے تھے. اور پھر حضور صوفی سلطان فرماتے اگر کوئی چیچینیا میں بھوکا ہوتا تھا تو غوث پاک کھانا نہیں کھاتے تھے رکھ دیتے. فرماتے میں پورے سال کچھ نہیں کھاتا تھا پورے سال میں پانی نہیں پیتا تھا. سمجھے جن کے نام پہ مرغ مسلم ہمارے دسترخوان پہ رہتے ہیں اس شیخ کی بات کرتا ہوں. پیسے کتنے تھے؟ سونے کی کھوٹی میں غوث پاک کی بکریاں باندھی جاتی. پھر سے ریوائز کر دوں سونے کی کھوٹی میں غوث پاک کی بکریاں باندھی جاتی. لیکن اسلام کیسے فالو کیا ہے؟ آج ہم بس ہمارا کام چل گیا بس ہماری منزل مل گئی ہماری سیٹ کنفرم ہو گئی دنیا سے کیا مطلب مرے سارے. ہمارے بچے منزل پر آسانی سے ہمارے گھر آ گئے ہمیں کھانے کو مل گیا بس ہمارے بال بچے کامیاب ہو گئے بس دنیا سے کوئی مطلب نہیں. اللہ ایک صوفی فرماتے ہیں حضور نے بشارت فرمایا کہ جس کے دل میں میری امت کا غم نہیں ہوتا حضور فرماتے ہیں اس سے کہہ دو کہ میرے دل میں بھی اس کا غم نہیں ہوگا. کھیل سمجھ لیا ہے؟ حضور کی امت کو بھوکی سلا کر کے آپ کیا چاہتے حضور کو راضی کر لیے گا؟ نہیں کر سکتے میرے بھائی. اسلام کو حضور غوث اعظم کی ذات ہے کیسے اسلام کو لانچ کیا ہے. بغداد شریف میں یہ دجلہ ندی ہے دجلہ. میری دعا ہے اللہ ان بزرگوں کے قدم کی برکتوں کے توسل سے اس مبارک مجلس پہ بیٹھنے والوں کو زندگی میں ایک بطر بغداد شریف دکھا دیں. تو اٹھا کے بولو انشاءاللہ. کتنے لوگ بغداد شریف چلیں گے انشاءاللہ؟ کیا لگائے نا لبیک یا غوث اعظم لبیک یا غوث اعظم. غوث پاک فرماتے جس کو خدا کہیں یاد نہ آئے عبد القادر کی محفل میں آ جائے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم جس کی دعائیں قبول نہ ہو بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے اللہ اس کی دعائیں قبول کر لے گا. سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم فرماتے میرے دادا نے فرمایا تھا منظار قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. غوث پاک اپنے حجرے سے باہر نکلے دائیں طرف باب المراد ہے بائیں طرف وہ باب نور ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے سنو میرے دادا نے فرمایا جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. ان کا بیٹا عبد القادر کہہ رہا ہے جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے عبد القادر
فرماتے ولایت میرے گھر کی کھوٹی پہ لگی رہتی ہے، جس کو چاہتا ہوں اٹھا کے دے دیتا ہوں اور جس کی چاہتا ہوں اٹھا کے ٹانگ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہیں غوث پاک سے ملنے کا دل نہیں کہتا، غوث پاک کی طرف آپ لوگ نہیں لگاتے، کیا مطلب بھائی؟ یہ پیسے آپ کے پاس اٹالین سامان لگے واش روم میں، تو آپ ہاتھ پال کے حضور چلیے دیکھ لیجیے۔ وہ چائے پلانے کے بہانے لگا، وہ اپنے واش روم کے اور ٹائلس دکھانا چاہتا ہے انسان۔ یہ کیا مطلب بھائی؟ اتنے پیسوں میں تو غوث پاک کا دربار دیکھ لیا ہوگا، مجھے کیا دکھاتا ہے بھائی؟ یہ سب چیزیں رکھ لے میرے بھائی اپنے پاس، سارے پیسے رکھ لے میرے بھائی، اتنے پیسوں میں تو غوث پاک کا گنبد دیکھ لیا کر۔ غوث پاک نے شیخ خواجہ ابو طلحہ بغدادی سے فرمایا تھا، ایسا نہیں ہے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں، بتا دو دنیا والوں سے میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک سے ملنے کا دل نہیں کہتا۔ اونچی اونچی گاڑیاں لے لی تو اسے غریب آدمی کے سامنے دندناتے ہوئے چلتے ہو، بلٹ لے لی تو اس کا سلنسر نکال لیا اور پٹ 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 چلتے ہو۔ یہ اسلام کے خلاف میرے بھائی، میں تم سے مسجد میں کہہ رہا ہوں، یہ رب کعبہ کی قسم اسلامی سسٹم کے خلاف۔ بتاؤ مسلمان بچوں کو یہ کیا ہے؟ یہ صدیق اکبر سے عمر فاروق اعظم نے پوچھا تھا، میرے بھائی صدیق بات کیا ہے؟ راتوں کو آپ مدینے میں چلتے تو چپل نہیں پہنتے، بغیر چپل کے راتوں کو مدینے میں آپ پہنتے ہیں۔ صدیق اکبر رو کے بولے مجھے یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری چپل کے کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل پیدا ہو۔ بولے یہ کس نے بتایا؟ بولے مجھے آمینہ کے لال نے بتایا۔ اللہ، یہ تو سب سے بہتر دین ہے۔ آج ہمارے یہ چیزیں نظر نہیں آتی، یہ حضور غوث اعظم کی ذات ہے۔ چلیں گے بتا شریف، انشاءاللہ۔ تعلق بھی اسی شخص سے ہے جس کی آنکھوں نے غوث پاک کے جلوے دیکھے ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں دل سے بتا دوں اس سے زیادہ قریب ہوں، مجھے اس کے پیر کا دودھ پینے کا دل کہتا جو یہ کہہ دے کہ میں غوث پاک کیا جانے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حقیقت بات ہے، حضور غوث پاک کی بات کیا شان ہے۔ غوث پاک کے جہاں کئی خادم ہیں، شیخ ابو محمد غوث پاک کے خادم ہے، شیخ بقا بن بطو غوث پاک کے خادم ہے، شیخ علی بن ہیتی غوث پاک کے خادم ہے، شیخ ابو سعید قیلوی غوث پاک کے خادم ہے، شیخ بارکی غوث پاک کے خادم ہے، شیخ کبیر احمد دولہ شاہ گجراتی غوث پاک کے خادم ہے، شیخ منور شاہ الہ آبادی غوث پاک کے خادم ہے۔ سبحان اللہ۔ ان میں شیخ بارکی غوث پاک کے خادم ہے، شیخ رضا غوث پاک کے خادم ہے۔ ان میں ایک نام لیا شیخ ابو سعید قیلوی کا، انہوں نے خواب میں مدینے والے آقا کو دیکھا۔ سبحان غوث پاک کے خادم کس کے؟ غوث پاک۔ ہاتھ اٹھا کے بولو کس کے؟ اونچی بولو کس کے؟ غوث پاک کے خادم ہے شیخ ابو سعید قیلوی، کہتے میں نے خواب میں حضور کو دیکھا، مدینے والے آقا۔ دیکھ سکتا ہے کہ نہیں کوئی انسان؟ بولو بولے جس کا عقیدہ ہے ہاتھ اٹھا کے بولے دیکھ سکتا ہے نہیں؟ دعا کرو اللہ ہماری آنکھوں کو پاک فرما دے۔ رمضان کے مہینے میں صوفی سلطان نے بولے کہ کیسے حضور آئیں گے؟ فرماتے لوگ اب موبائل کے سہارے سے سوتے ہیں، یہ موبائل لے لیا اور پھر لگے ہوئے 3-3 4-4 گھنٹے تک انگلیاں تھک گئی، موبائل گر گیا، پھر لوگ سو جاتے ہیں۔ صوفی صاحب بولے بیٹا لوگوں سے بتا دو تم تو سو جاتے ہو لیکن رات بھر مدینے والے آقا تیرے درود کا انتظار کرتے ہیں، تیرے درود کا انتظار کرتے ہیں۔ حضور سب جانتے ہیں، اعلیٰ حضرت سرکار نے فتح رضویہ میں ارشاد فرمایا دن میں 2 مرتبے حضور کی امت کے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، دن میں 2 مرتبے۔ کیا 2 مرتبے حضور کو تکلیف دیتے رہیں گے ہم لوگ؟ دعا کرو اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث اعظم کی بات کریں، شیخ ابو سعید قیلوی کہتے میں نے خواب میں حضور کو دیکھا، سبحان اللہ، آمینہ کے لال کو دیکھا۔ اب جب خواب میں دیکھا تو کیا کہا؟ آقا مجھے صرف اتنا بتا دیں کیا میدان محشر میں میری بخشش ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ غوث پاک کے خادم کہتے حضور مجھے صرف اتنا بتا دیں کیا میدان محشر میں میری بخشش ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو یہ بات کل کسی نہ کسی کو بتاؤ گے، وعدہ کرو انشاءاللہ انشاءاللہ، کوئی حلف نہیں اٹھا رہا ہوں بھائی، وعدہ کرو انشاءاللہ، اپنی بہنوں سے اپنی بیوی سے بتانا ہے انشاءاللہ۔ یہ بات ایک کتے نے جھوٹے نے سچی بات کہی، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں شیخ ابو سعید قیلوی میں نے حضور سے پوچھا آقا مجھے صرف اتنا بتا دیں کیا میدان محشر میں میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو حضور نے جملہ ارشاد فرمایا، دیکھنا کتنے دل مچلتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو سعید قیلوی سن، جس کے دل میں میرے عبد القادر کی محبت ہوگی ضرور بخشا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کے دل میں میرے عبد القادر کی محبت ہوگی، جس کے دل میں خواب دیکھا کس نے؟ ابو سعید قیلوی نے، اور دیکھا کس کو؟ حضور کو۔ یہی سوال خواب میں شیخ ابو سعید قیلوی نے 3 مرتبے کیا۔ سوال کیا ہے؟ حضور میری بخشش ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ حضور نے 3 مرتبے یہی کہا سن، جو میرے عبد القادر سے پیار کرے گا ضرور بخشا جائے گا۔ سبحان اللہ ضرور بخشا جائے گا، ضرور بخشا جائے گا۔ یہی سوال 3 مرتبے، یہی جواب میرے آقا کی طرف سے 3 مرتبے۔ آنکھ کھلی، فجر کی نماز پڑھی، وہ دن صبح کا غوث پاک کی تقریر کا تھا۔ شیخ ابو سعید قیلوی اپنے گھر سے نکلے اور جیسے بابو شیخ میں داخل ہوئے غوث پاک کرسی خطابت پر بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ کہتے ہیں۔
جسے غوث پاک نے دیکھا کہ ابو سعید قلوی کو آ رہے ہیں نا، تو غوث پاک سرکار، وہ بائیں طرف کا حصہ ہے نا جدھر انٹری کہتے ہیں، تو غوث پاک فرمایا کہ تال تال ابو سعید ادھر 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 ادھر۔ شیخ ابو سعید قلوی قریب آئے، حضور غوث پاک کے قدم شریف کے قریب نالین شریف اور قدم شریف کا بوسہ دیا، بیٹھ گئے۔ حضور غوث پاک نے مسکرا کے فرمایا، دیکھنا کتنے لوگ جاگ رہے ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ابو سعید قلوی، جب میرے دادا مدینے والے آقا نے تجھے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا جس کے دل میں میرے عبد القادر کی محبت ضرور بسا جائے گا، تو بار بار پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اللہ، یہ شیخ شیخ عبد القادر جیلانی، یہ نام جیسا کسی کا نام نہیں، ان کے شہر بغداد جیسا کسی کا شہر نہیں، یہ مدینے کے ذروں کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، میرے ان بھائیوں کو علماء کرام سے محبت، اہل بیت کی محبت کے صدقے میں زندگی میں ایک مرتبہ غوث پاک کا نیلگوں گنبد دکھا دے۔ ہاں تو گڈا کے بولو آمین انشاءاللہ۔ اے میرے مولا، برات کے شب میں میرے ان بھائیوں کو تحفہ دے دے میرے مولا، تو اپنی شان کے مطابق اول آسمان پر نزول فرمایا، اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے حبیب کے بیٹے کا دربار دکھا دے میرے مولا، میری یہی خواہش۔ یہ غوث اعظم ہے، ان کے ہاں اسلام کو لانچ کرنے کا سسٹم کیسا تھا؟ میں پوری گفتگو ان کے ٹاپک پر نہیں کروں گا انشاءاللہ، یہ باتیں اتنی بہت ہیں۔ غوث پاک سرکار نے یہ باتیں میں نے اس لیے کر دی، حضور غوث پاک فرماتے ہیں ایک بشارت میں ایک بزرگ ہو کہ اگر میرا نام کوئی عشاء کی نماز کے بعد لیتا ہے، آواز پہنچی، ریورس کرتا ہوں، غوث پاک فرماتے اگر میرا نام کوئی عشاء کی نماز کے بعد لیتا ہے تو فرماتے اس سے بتا دو، خوشخبری دے دو کہ میں اس کا نام مغرب کی نماز کے بعد لے چکا ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، کہ وہ لگتا ہے کیا غوث اعظم، کیا غوث اعظم، کیا غوث اعظم، میرے شیخ کے اس مبارک نام کے صدقے میں میرے ان تمام تر محسنین، ان تمام تر بھائیوں کی ماں باپ کی مغفرت فرما دے، حلال رزق کا غلبہ۔ حضور غوث پاک ایک دعا فرماتے تھے، یہ دعا آپ لوگ بھی اب روز کیجیے گا انشاءاللہ۔ غوث پاک سرکار ایک دعا ضرور فرماتے تھے، اے اللہ ہمیں اپنا فقیر بنا، اپنا محتاج بنا۔ علماء کرام سے گزارش ہے کہ قلیل تنخواہوں میں برکات چاہتے ہیں تو اس دعا کو اپنے معمول بنا۔ یہ غوث پاک سرکار کی خاص دعا، کبھی ناغا نہیں فرمایا، اے میرے مولا مجھے اپنا فقیر بنا، اپنا محتاج۔ آپ بھی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ حکومتوں کے مرہون منت نہیں ہے، سمجھ رہے بھائی آپ؟ ہم مودی جی یوگی جی کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں، میرے امام نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بمبئی کے زمان میں وہ آپ ان کا نبی ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ، مبارک ہو۔ یہ ہمارا جو ہے نا بہت ہی تاج ٹھوک کے کہنے کا دل کہتا ہے میرے، ہاں دینے والا ہے سچا۔ دل کو مسلمان کرو میرے بھائیو، دل کو مسلمان کرو، خدمت کرنے والا دین پایا آپ نے، ایسا مذہب کسی کو نہیں ملا۔ یہ غوث پاک ہے۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ کے قریب میں 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے دجلہ ہے۔ یہ دریائے دجلہ ایک دریا ہے جو بغداد شہر کو 2 حصوں میں بانٹتا ہے، ایک امامیہ کا علاقہ کہلاتا ہے، ایک کاظمین کا۔ کاظمین میں امام موسیٰ کاظم میں امام جواد تقی، امام یوسف آرام کر رہے ہیں۔ امامیہ میں امام اعظم ابو حنیفہ، ابو الحسن نوری، بشرافی، ابوبکر شبلی آرام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بقیہ پورا بیلڈنگ باقی شیخ بھی اس میں آتا ہے۔ یہ 2 ایریے بڑے مشہور ہیں، امامیہ کے اور کاظمین کے۔ اب 20 سے دریائے دجلہ ہے۔ ایک صاحب کو دریائے دجلہ کراس کرنا تھا، یہ برج نہیں بنا ہوا تھا، وہ کشتی سے انہیں اس پار جانا تھا۔ غوث پاک کی حیات مبارکہ کا واقعہ، جا کے بولے ملاح سے، بولے بھائی، بولے کیا بات ہے؟ بولے مجھے اس پار بھیج دو۔ اس نے کہا پیسے؟ تو بولے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھ سے کوئی خدمت لے لو۔ بولے تو کیا کرے گا، 2 کوڑی کا آدمی، تو میری کیا خدمت کرے گا؟ پیسے لا پیسے، چل تجھے اس پار کروں گا۔ رونے لگا، بولے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ضروری ہے مجھے اس پار جانا ہے۔ کہا چل نکل، یہ تیرے باپ کی کشتی ہے؟ وہ دھکے مار کے باہر کر دی ہے۔ اس کا دل ٹوٹ گیا، رو رہا تھا۔ قریب میں ایک شخص کا روتا کیوں ہے؟ کہا اس پار جانا تھا، پیسے نہیں ہیں۔ کہا بغداد میں غوث پاک تو ہیں؟ سبحان اللہ، غوث پاک تو ہیں، جا غوث پاک تو ہیں۔ تو آیا وہ غوث پاک کے پاس، فرماتے ہیں سیدنا شیخ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا حضور وہ کشتی سے مجھے دریائے دجلہ کراس کرنا تھا اور اتفاق سے پیسے نہیں تھے، اور ملا بہت ناراض ہو گیا، مجھے بڑا ڈانٹا، میں غریب آدمی، میرے پاس پیسے نہیں، جانا ضروری ہے۔ حضور غوث پاک سرکار نے اسے سونے کے سکے کی تھیلی دی، بول رہا ہوں مسجد کے اندر سونے کی سکے کی تھیلی دی، اور فرمایا جا کے اسے اس ملاح کو دے دینا، اس سے کہنا آخری سانس تک اگر کوئی بغیر پیسے کا مسافر آئے تو مجھے اسے اس پار سے اس پار کر دینا، آخری سانس تک کی قیمت دے رہا ہوں۔ اور
اگر کوئی مسافر، کوئی بھوکا یتیم، کوئی غریب آئے تو اسے اس پار سے اس پار کر دینا. وہ چلا گیا، اس نے سونے کی اشرفیاں اس پر اللہ کے حوالے کی، کہا مجھے اس پار کر دے. سونے کی سکے دیکھے تو دنگ رہ گیا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا اسے رکھ لے اور آئندہ کسی یتیم سے، غریب سے، بھوکے فقیر سے پیسے نہ مانگنا اور سب کو اس پار کرتے رہنا، یہ تیری آخری سانس تک کی مزدوری ہے. اس نے کہا کس نے دیا ہے؟ تو غوث پاک نے کہا تھا نام نہ بتانا، نام نہ بتانا. تو اس نے کہا تجھے اس سے کیا مطلب کس نے دیا ہے؟ تو اپنے اصول پر قائم رہنا. اس نے اشرفیاں جو سونے کے سکے تھے انہیں جھولے کو اٹھایا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکال کے بولا کان میں، یہ کام بتاؤں تمہیں، یہ کام صرف شیخ عبد القادر جیلانی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کام صرف شیخ عبد القادر جیلانی کر سکتے ہیں. تو انہی کے جد کریم کی یہ سنت. آج ہمارے یہاں تو پورا بایو ڈاٹا، 2 روپے دینے کے لیے پورا بایو ڈاٹا پوچھا ہے. اللہ کی بارگاہ میں کروڑوں کا مان ہو جائے، کروڑوں کا وارا نیارا ہو جائے، اور جب اللہ کے نام پر کوئی مانگتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں بھائی پھٹ کر نہیں ہے، چھوٹا پیسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، نشہ کر لے گا، یہ کر لے گا، وہ کرے گا. ارے میرے بھائی دکان پہ 50 روپے کا گڈے بسکٹ رکھ لیا کرو، کوئی بھی آیا کرے اسے 5 روپے کا گڈے بسکٹ دے دیا کرو 10 روپے کا. اس میں کون سا نقصان ہے بھائی؟ کیا دقت پیش آتی ہے؟ ہاں کیا دقت آتی ہے؟ رابعہ بصری کے گھر میں 2 مہمان آ گئے، 2 مہمان. بولے رابعہ مما، فرمایا کیا بات ہے؟ بولے بھوک بہت لگی ہے. فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گئے، ڈلیا اٹھا کے دیکھا تو 2 روٹی تھی. کتنی؟ بولے 2 روٹی تھی. فرمایا بس مما، ایک میری ایک میرے بھائی کے لیے، بڑی بھوک لگی ہے. فرمایا بیٹھو چپ چاپ، ڈلیا بند. ایک مہمان آیا، فقیر اللہ کے نام پر کوئی دے دے، رابعہ اللہ کے نام پر کوئی دے دے. دونوں روٹی اٹھا کے اسے دے دی، رابعہ مما نے دے دی. وہ فقیر چلا گیا. دونوں مہمان ناراض ہو گئے، بولے عجیب بات ہے رابعہ، ہم لوگوں نے کب سے مانگ رکھی، بھوک لگی ہے بھوک لگی ہے، میری رشتے کی روٹیاں آپ نے اس فقیر کو دی تھی. فرمایا بیٹھو آرام سے. پھر وہ دونوں چپ چاپ بیٹھ گئے. دروازے پر دستک ہوئی. جب دستک ہوئی تو فرمایا کون؟ تو بچی کی آواز آئی، رابعہ مما دروازہ کھولو، میری ماں نے آپ کے لیے 18 روٹیاں بھیجی ہیں. فرمایا کتنی ہے؟ کہا 18. کہا چپ چاپ نکل لے، میری نہیں ہو سکتی ہے، چل چل چل. وہ چلی گئی. وہ دونوں مہمان دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی پھر آئی، دروازے پہ دستک دی. مما، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا دروازہ کھولے، روٹیاں لے کے آئے ہو، میری ماں نے بھیجی ہے. کہا کتنی ہے؟ کہا 20. کہا لا لا لا، میری ہو سکتی، چل چل لے. 20 روٹیاں آپ نے قبول فرما لی. مہمان بولے عجیب بات ہے رابعہ، اس سے پہلے 18 لے کے آئی تھی، واپس کر دیا، اب 20 لے کے آئی تو آپ نے رکھ لیا. فرمایا 18 کیوں لیتی؟ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، 1 کے بدلے 10، 2 کے بدلے 2 روٹیاں دی تھی اللہ کے نام پر. 2 روٹیاں دی تھی اللہ کے نام پر. پورا بایو ڈاٹا بھائی کیوں پوچھتا ہے؟ ہاں ایک چائے پلا دے گا تو اپنے لیے 10 چائے کا انتظام ہوا کہ نہیں؟ اللہ اس کے رسول نے کہا نا بھائی، جو حضور نے کہا وہی تو فائنل ہے، جو حضور نے کہا وہی تو فائنل ہے، کہ اس میں کچھ اگر مگر ہے بھائی؟ بتائیں، حضور نے جو کہہ دیا، بڑے بڑے ڈاکٹر سے، بڑے بڑے انجینئرز کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، مدینے والے کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. جس کا یہ عقیدہ ادھر ہاتھوں اٹھا کے بتایا، عقیدہ یہ حضور نے کہہ دیا تو کہہ دیا میرے بھائی. میرے آقا نے مدینے شریف میں اپنے غلام سے فرمایا ادھر آؤ، اللہ کا حکم ہے، مدینے میں ایک منافق ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، رب کا حکم ہے کہ اسے ختم کر دو، تم جاؤ اسی گھر پہ اسے مار کے آؤ. وہ حضور کے غلام گئے، وہ چھت پہ سو رہا تھا، اسے مار دیا. اور جب وہ یقین ہو گیا کہ مر گیا تو خوشی سے اس کی چھت پہ اچھلنے کودنے لگے. جب اچھلنے کودنے لگے تو اترنے کا راستہ بھول گیا. جب راستہ بھول گئے تو دھڑام سے گرے نیچے، ان کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی. وہ گھسٹتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں. نماز فجر کے وقت حضور تشریف لائے، نماز پڑھائی حضور نے، ان کو بلایا ادھر آؤ، تو گھسٹتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں. کیا ہوا؟ حضور میں نے مار دیا، کام کر دیا اس ظالم کا، وہ جہنم میں پہنچا دیا. پھر یہ کیا ہوا؟ سرکار کیا بتاؤں، وہ چھت پہ میں اچھل رہا تھا خوشی میں کہ آپ کا کہا ہوا پورا ہو گیا، اور راستے بھول گیا میں نیچے اترنے کا، اور دھڑام سے گرا، میرے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک شریف نکالا، تھوک شریف نکالا، ٹوٹی ہوئی ہڈی پہ لگایا اور صحت یابی کی دعا فرمائی، ان کا پیر سلامت ہو. حضور اپنے حجرے میں چلے گئے. ان کو صحابہ نے کہا ادھر آؤ ادھر ادھر آؤ. کہاں گئے تھے؟ اور جو مجاوٹی تھی بولے کہاں گئے تھے؟ بولے حضور نے بھیجا تھا، ایک منافق تھا، اس کو مارنے کے لیے گیا تھا، ظالم حضور کو گالیاں دیتا، اللہ کا حکم تھا حضور کے لیے نا، تو حضور نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اسے مار کے آؤ. بولے پھر؟ بولے مار دیا کمینے کو، جہنم پہنچا دیا. بولے یہ پیر؟ بولے یار وہ اترنے کا راستہ بھول گیا، خوشی میں اچھل رہا تھا، اتنا خوش تھا کہ میں کیا بتاؤں، وہ راستہ میں بھول گیا اور دھڑام سے گرا، یہ پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی. حضور نے تھوک شریف لگایا، ٹھیک ہو گیا. تو حضور کے غلاموں نے کہا عجیب آدمی ہے یار، تم کو خوشی منانے کی اس کی چھت پہ کیا ضرورت تھی؟
وہی خوشی تم یہاں مناتے تو ہم بھی ساتھ میں شیئر کرتے. تم کو اس کے یہاں اچھلنے کودنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اس کے باڈی گارڈ جاگ جاتے وہ بھی تو تمہیں مار دیتے. اب اس نے کہا کہ سنو یہ تم نے کیسے کہہ دیا؟ وہ مجھے کیوں مار دیتے؟ کہا کیوں؟ کہا مجھ سے مدینے والے آقا نے فرمایا تھا جاؤ مار کے آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا تھا جاؤ مار کے آؤ. تو جس کو آنے کی گارنٹی حضور نے لے رکھی اسے کوئی مار سکتا ہے؟ یہ باتیں حضور نے فرمائی. 1 کا 10. کوئی شک ہے آپ کو؟ بولو بھائی کوئی شک ہے؟ اسلام اسے کہتے ہیں, اسے اسلام کہتے ہیں. یہ سسٹم لے کے جاؤ میرے بھائی. پیسے بہت جمع کر لیے تو کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ 10-20 سال زندگی بڑھ جائے گی؟ بولو بھائی 10-20 سال لائف بڑھ جائے گی؟ نہیں, یہ خدمت کرنے کا دین آپ کو ملا, دولت ملی, اس کو سنبھالیں. جماعت الاولیاء میں شیخ ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں, شیخ ابراہیم بن ادم بلخ یمن کے بادشاہ آرام کر رہے مسقط عمان میں. ابراہیم بن ادم نام سنا ہے, بڑا بابرکت نام ہے. وقت ختم ہو رہا ہے, باتیں بھی صحیح, زیادہ لمبی نہیں کروں گا انشاءاللہ, لیکن مجھے بڑا سکون ملا. دعا کرو اللہ ہمیں خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اونچی بولے آمین. اللہ آپ سب کو اس رات بخشی ہوئے لوگوں میں شامل فرمائے, اور مجھے آپ کے صدقے میں, آپ سب کے صدقے میں اللہ مجھے ہی بخشے. ماشاءاللہ اسی مبارک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں کعبے کے طواف کے لیے جا رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا, ایک ہندو شخص چیونٹیوں کو چینی اور آٹے دے رہا تھا. جماعت الاولیاء میں لکھا ہے چیونٹی کو چینی اور آٹے دے رہا تھا. میں نے کہا کیا کر رہا ہے بھائی؟ تو اس نے کہا کہ اے بابا میں چیونٹیوں کو کھانا کھلا رہا ہوں. تو میں نے کہا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو ہندو مذہب کا ہوں. تو بولے ابراہیم سن لے بیٹا, کچھ بھی کر لے تجھے ثواب واب نہیں ملے گا. ہندی زبان میں تجھے پن نہیں ملے گا, ثواب نہیں ملے گا. کچھ بھی کر لے تو تجھے ثواب نہیں ملے گا. کہا کیوں, کیا مطلب ہے؟ کہا تو کلمہ پڑھ لے تب تجھے ثواب ملے گا. اس نے کہا مجھے ثواب سے کیا مطلب, چیونٹیوں کا پیٹ تو بھر جائے گا. جواب معقول تھا اس کا, چیونٹیوں کا پیٹ تو بھر جائے گا. یہ جواب, یہ پہلو بڑا اچھا تھا. ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں خوش ہوا کہ اچھا جواب اس کا ہے, بقیہ اللہ کی مرضی. کہتے ہیں میں پہنچا میقات, کپڑے اتارے, احرام پہنا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک کے نعرے لگائے, اور میں پہنچا مکہ شریف. مکہ شریف پہنچا تو حرم شریف میں داخل ہوا. جیسے حرم شریف میں داخل ہوا, مطاف طواف کرنے کی جگہ وہ کعبے کے آنگن میں, کعبے کی دیوار کے سائے میں. جیسے میں نے قدم رکھا اور میں نے سوچا کہ اب اپنا طواف شروع کروں, میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہی ہندو جو چیونٹیوں کو چینی اور آٹے دے رہا تھا مجھ سے پہلے کعبے کا طواف کر رہا تھا. مجھ سے پہلے کعبے کا طواف کر رہا تھا. کہتے میں چیخ پڑا, میں نے کہا میرے مولا یہ تو غضب ہو گیا, یہ یہاں کیسے آ گیا؟ جو غیر مسلم تھا. آواز آئی خدا کی بارگاہ سے, اے ابراہیم اس نے چیونٹیوں سے محبت کی ہے, میں نے اس سے محبت. سبحان اللہ. ذرا سوچو کہ چیونٹیوں کو چینی اور آٹے دینے والے کو اللہ اپنے دوستوں میں شامل کر سکتا ہے. اپنے بھائی اور بہنوں سے, اپنے بچوں سے, پڑوسیوں سے, یتیموں سے, اپنے آقا کی امت سے محبت کرنے پر کتنے بڑے بڑے انعامات رکھتے. اسلام سب سے بہتر ہے کہ نہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو. بے شک اللہ کے نبی سب سے بہتر دین, سب سے بہتر دین اسلام ہے. اگر پیسے آپ کے پاس آ جائیں تو پیسوں کا صحیح استعمال کر کے آپ اپنی نسلوں کو آوارگی سے بچا سکتے ہیں. نہیں تو کباڑا ہے, نہیں تو کباڑا ہے. بات میں ختم کر دوں گا, کباڑا ہے. دعا کرو. یہ کہ مطلب کیا بھائی پیسے آ گئے تو 70,000 کا 1 لاکھ کا موبائل دے دیا اپنے بچوں کو, ٹھیک ہے دے دیں, آپ دے دیں. اس سے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا بیٹے مگر تجھے 100 مرتبہ درود شریف روز سنانا پڑے گا. یہ کون کہے گا, یہ کون کہے گا؟ شیخ مدینہ شریف میں بزرگ تھے, تابعی بزرگ ہیں, عبد الرحمن فروخ نام ہے ان کا. یہ نام یاد رکھیے گا, عبد الرحمن فروخ. میں پھر سے بولتا ہوں, عبد الرحمن فروخ. بولے علماء کرام بیٹھے تو ہم اور آپ دونوں مل کے سبق سنا رہے ہیں. کیا نام لیا میں نے؟ یاد رہے گا, ہاتھ اڑا بتائیں, یاد رہے گا انشاءاللہ. عبد الرحمن فروخ حضور کے شہر میں مدینہ پاک میں رہتے تھے. سبحان اللہ. حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے. ان کی بیوی کے پیٹ میں ان کا بچہ تھا. بیوی کے پیٹ میں محبت کی نشانی تھی. جس کو اولاد نہیں, میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو صاحب اولاد بنا دے. آپ گھر میں بہن بیٹیوں کو یہ اولاد نہیں تو آج کی شب میں دعا کرو اللہ اس کو بھی, اور کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے اس کو بھی, اور کوئی آپ کا دشمن ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی محبتوں سے نواز دے. دشمنوں کے لیے دعا کرتے رہو گے تو اللہ کی بارگاہ میں فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ مبارک نگر ہے اسلام کی, اس پر قائم رہیا. تو شیخ عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا, اور گھر آنے کے بعد میں نے اپنی بیوی سے کہا تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی ہے, بچہ پل رہا ہے. اس نے کہا ہاں.
تو میں نے کہا کہ میں شہر سے باہر جانا چاہتا ہوں، میرے پاس کچھ پیسے ہیں۔ اس نے کہا کتنے؟ تو میں نے کہا 30,000 روپے۔ کتنے؟ سب بولے۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ 30,000 روپے تم رکھ لو اور میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، 1 سال 2 سال لگ سکتا ہے، ضروری کام ہے۔ یہ گھر بھی بڑا کمزور ہے، اگر گرنے کی پوزیشن میں ہو تو یہ پیسے لگا لینا، اور اگر گھر نہ گرے تو پیسے بچا لینا، آؤں گا تو پائی پائی کا حساب لوں گا، اور بچے کی ڈیلیوری میں کوئی دقت ہو تو پیسے حکیموں کے پاس جا کے دے دینا، ورنہ نہیں تو پیسے بچا کے رکھنا، پائی پائی کا حساب لوں گا۔ عبد الرحمن فاروق کہتے ہیں میں اپنی بیوی سے مل کے حضور کی بارگاہ میں آیا، سرکار کے روزے مبارکہ کے قریب آیا، میں نے الوداعی سلام کیا حضور کی بارگاہ میں، اور سلام کر کے میں نکل آیا، ملک شام کی طرف چلا گیا، کاروبار دلدل میں پھنستا چلا گیا، 1 2 2 نہیں 4 4 نہیں 8 سال 10 سال ہو گئے، عبد الرحمن فاروق آئے نہیں، 15 سال ہو گئے، 20 سال 21 سال کے بعد عبد الرحمن فاروق کہتے ہیں میں اس چکری سے نکلا، اس دلدل سے نکلا اپنے بزنس کے، جس میں 21 سال پھنسا رہا، 21 سال کے بعد میں وہاں سے نکل پایا، پیسے کھانے پینے کے سامان لے کے حضور کے شہر میں آیا، تو دل میں خیال آیا کہ گھر کیا جاؤں، پتہ نہیں گھر ہے کہ نہیں، بیوی مر گئی ہوگی، بچے اجڑ گئے ہوں گے، آشیانہ میرا باقی نہ ہوگا، لیکن حضور کے دربار کا فیضان تو باقی ہوگا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میں دربار مصطفیٰ میں گیا، خوب رویا، سرکار کی قبر شریف کی مٹی اٹھا کے چومتا تھا اور اسے اپنی آنکھوں سے لگاتا تھا، میں نے کہا حضور مجھے معاف کر دے، کافی دنوں کے بعد میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، سرکار مجھے معاف کر دے، آپ کی یادوں کے سہارے سے زندہ تھا، کاروباری مصروفیت کی رسی میں مقید ہو گیا تھا، حضور مجھے معاف کرے۔ عبد الرحمن فاروق کہتے ہیں بس میں یہ دعا مانگ رہا تھا کہ میرے کانوں میں حضور کی حدیث شریف کی آواز آئی، میں باب فاطمہ سے نکلا، باب عائشہ حضور کے سر مبارک کی طرف دروازہ تھا اور باب فاطمہ قدم شریف کے پاس تھا، کہتے میں باب فاطمہ سے نکلا، باب النساء باب جبریل سے ہوتا ہوا نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بنوائے ہوئے اصحاب صفہ کے چبوترے پہ جیسے میں گیا میری آنکھیں پھٹ گئی، میں نے کیا دیکھا کہ حضور کی مسجد حضور کے عاشقوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، سبحان اللہ، جیسے یہ عاشقوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ ان عاشقوں کے عشق کے چھینٹے ہم سب کو عطا فرمائے۔ دعا کرو اللہ آپ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، سرکار ابو ہریرہ کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اب یہ نام اپنی دعاؤں میں شامل کیا کرو۔ ابو ہریرہ سرکار نے فرمایا ہمیشہ وہ یہ دعا کرتے تھے اے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور جو میرے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرے اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ ہم جب کہیں گے اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما تو ہو سکتا ہے یہ دعا قبول نہ ہو، لیکن اگر ہم نے یہ کہہ دیا اے اللہ ابو ہریرہ کے ماں باپ کی مغفرت فرما تو میری تو قبول مشکل ہے لیکن ابو ہریرہ کی تو قبول ہوئی ہوگی نا بھائی۔ انہوں نے کہا جو میرے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرے اللہ اس کے ماں باپ کی مغفرت کرے، تو ان کا بھی نام لے لیا انشاءاللہ بولو اللہ میرے ان بھائیوں کے گھروں کے وہ لوگ جو گزر گئے ہیں جس قبرستان میں اس قبرستان کی روشنی ظاہر فرما دے، اے میرے مولا ان کو بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرما دے اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ عطا فرما، تمام تر فرقہ باطلہ وہابیہ دیابنا روافض خروج کی شیعت کی فتنوں سے محفوظ فرما۔ عبد الرحمن فاروق کہتے ہیں میں نے دیکھا دنگ رہ گیا، حضور کے منبر پہ حضور کا عاشق حضور کے شہر میں حضور کے عاشقوں کے سامنے حضور کے روضے کے قریب میں حضور کی باتیں کر رہا، کہتے ہیں اس کی داڑھی کے مبارک بال ظاہر نہیں ہوئے تھے، بالکل 20 سال کا ایک کڑیل جوان انسان محدث مدینہ عظیم مقرر تقریر کرنے والا عظیم ذاکر حضور کے منبر پہ بیٹھ کے حضور کی باتیں کر رہا ہے، اور اس کی باتیں ایسی تھی لوگ ماتم کر رہے تھے، عجیب و غریب کیفیت تھی، لوگ یا محمدہ کے نام اس کی تقریر سن کے لوگ چیخ کے کھڑے ہوتے تھے اور فرماتے کیا بات ہے اللہ اکبر، عجیب شان ہے۔ جب صدیق و عمر تمہاری زبان سے حضور کی باتیں اتنی اچھی لگتی ہے تو صدیق و عمر کی زبان سے حضور کی باتیں کتنی اچھی لگتی رہی ہوں، اللہ 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 اکبر یا محمد کے نام۔ تو عبد الرحمن فاروق کہتے ہیں تقریر وہ کرتا رہا، لوگ تقریر سنتے رہے روتے رہے، تقریر اس نے ختم کر دی، جب تقریر ختم ہوئی تو اس پر لوگ ٹوٹ پڑے، کوئی امامہ کی پیچ کو چومتا تھا، کوئی پیشانی چومتا، کوئی جبے کو چومتا، کوئی انگلیاں کوئی چومتا، کوئی اس کے قدم کو چومتا، لوگ ٹوٹ پڑے اس پر۔ میں نے سوچا کہ اس محدث مدینہ سے میں بعد میں اس کی دستبوسی کروں گا قدم بوسی کروں گا، اب ذرا دیکھیں گھر کی حالت کیا ہے، 20 سے کئی سال ہو گئے۔ عبد الرحمن فاروق کہتے میں پلٹا بھولی بسری یادوں کے ساتھ ایک گلی میں داخل ہوا، مجھے محسوس ہوا یہ میری گلی ہے، یہ اسی گلی کے آگے میرا گھر ہے۔ عبد الرحمن فاروق کہتے ہیں میں آگے بڑھا ایک گھر کے ٹوٹے ہوئے دروازے کو میں نے پہچان لیا، جب پہچان لیا تو میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے بالوں میں سفیدی غالب تھی، ایک عورت نکل کے آئی، اس نے کہا آپ کون؟ تو میں نے کہا آپ کون؟
تو اس نے کہا کہ آپ کون؟ تو میں نے کہا میرا نام عبد الرحمان فروخ ہے. تو اس نے کہا کہ میں عبد الرحمان فروخ کی بیوی ہوں. میں عبد الرحمان فروخ کی بیوی ہوں. بس اتنا سنا تو عبد الرحمان فروخ کہتے میری بیوی نے شکر کے سجدے ادا کیے, زمین پر اپنا سر رکھ دیا, رو کے بولی اے میرے مولا تیرا شکر ہے میرا سہاگ سلامت ہے, تیرا شکر ہے کہ میرے سر کا تاج سلامت ہے. وسیم بریلوی نے کیا کہا تھا؟ اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے, جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک گانا ضروری ہے. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر کا یہ مبارک واقعہ دیکھیں. اسلام کو ماں باپ اگر فالو کرے تو کتنی خوشبو پھیلتی ہے. سنیں میرے آقا کی محبتیں جن کے دلوں میں تھی ان کی کہانیاں ہیں. عورت نے شکر کے سجدے کیے, اس عورت نے اپنے شوہر کو گھر کے اندر لے گئی, وضو کے لیے تازہ لوٹا پانی بھر کے دیا, کھانا گرم گرم بنایا. عبد الرحمان فروخ کہتے ہیں جب میں کھانے کے لیے بیٹھا, کھانا میں نے شروع کیا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی تھی, وہ کیا ہوئی؟ یاد ہے آپ کو؟ تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی تھی, وہ کیا ہوئی؟ تو بیوی نے کہا سکون سے کھانا کھا لے, ابھی سب بتا دوں. تو پھر کہتے میں کھانا کھا رہا تو میں نے چھپر دیکھا, تو میں نے کہا گھر تو وہی پرانا ہے, اس کو تم نے بنوایا نہیں؟ اس نے کہا نہیں بنوایا. تو میں نے کہا کہ وہ جو تیرے پاس میرے پیسے تھے کتنے تھے؟ ہاں پیسے ہیں اس لیے یاد رہے. بولے وہ تیرے پاس میرے جو 30,000 روپے تھے وہ کیا ہوئے؟ بیوی نے کہا میرے شوہر آپ سکون سے کھانا کھا لیں, ابھی پائی پائی کا حساب دیتی ہوں. سبحان اللہ. عبد الرحمان فروخ کھانا کھا رہے تھے, خوش تھے. اچانک کہتے میری بیوی تجھے پتا ہے کیا ہوا میرے شوہر؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں آیا نا مدینہ شریف پہ تو پہلے سرکار کے روزے پہ گیا تھا, حضور کی بارگاہ میں خوب معافی خوب رو کے آیا ہوں, بہت دن کے بعد سرکار کی زیارت کے لیے آیا, آج موقع ملا. اے میری بیوی تجھے پتا ہے کہ حضور کی مبارک مسجد میں ایک 20 سال کا کلیل جوان حضور کی باتیں کر رہا تھا. اللہ, آج پہلی مرتبہ اتنے سالوں کے بعد میں نے حضور کے دربار میں حضور کی حدیث کی برکتیں ظاہر ہوتے ہوئے دیکھی. خوشبودار ماحول تھا, رونقیں تھیں, برکات تھی, نعمتیں تھیں, اور تمام تر روحانیت وہاں پر جمع تھی. کچھ معلوم ہے اس کے بارے میں؟ بیوی نے کہا سکون سے کھانا کھا لیجیے. کھانا کھا رہے تھے کہ نعرے کی آواز آئی. عبد الرحمان فروخ کہتے ہیں میں کھانا چھوڑ کے دروازے پہ آ گیا تو میں نے کیا دیکھا, وہی محدث مدینہ میری گلی سے گزر رہا ہے جس کی تقریر سن کے لوگ متاثر ہوئے تھے. کہتے میں نے کہا بیوی سے جلدی باہر آ, باہر آ, باہر آ. اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہ جلدی باہر آ. باہر نکل کے آ گئی. میں نے کہا دیکھ وہ جس محدث مدینہ کی بات میں نے کی تھی نا, اپنی گلی سے گزر رہا ہے, اس کی زیارت کر لے. جیسے بیوی نے اسے دیکھا رونے لگی. میں نے کہا روتی کیوں ہے؟ کہا کچھ نہیں. میں نے کہا رو مت, مبارکبادیاں اسے پیش کر اس ماں کو جس ماں نے اسے پالا. میری بیوی رو مت, اسے مبارکباد پیش کر جس کا اس کا کتنا خوش قسمت باپ ہوگا, اس کے قبیلے کو سلام کر. عبد الرحمان فروخ کہتے ہیں نعرہ لگانے والے اس کے پیچھے چل رہے تھے. اچانک وہ مرد خدا, وہ قلندر, وہ ذاکر, وہ خطیب میرے دروازے پہ آ کے رک گیا. نعرہ لگانے والے پیچھے چلے گئے. وہ آگے آیا تو میں نے اب میرے سامنے تھا, میں نے جھجکتے ہوئے سلام کیا. جب سلام کا جواب دیا تو میں نے اس کے ہاتھوں کو چومنا چاہا, اس نے ہاتھ جھٹک دیا. کہا نہیں, ہاتھ چومنے کے لیے اس نے مجھے نہیں اجازت دیا. اور پھر وہ آگے بڑھا. میری بیوی تھی, اس نے میری بیوی کو سلام کیا. میری بیوی نے اس کو جواب دیا. اس نے میری بیوی کا ہاتھ اٹھایا, اسے چوما. میری بیوی آگے آگے, وہ میری بیوی کے پیچھے پیچھے, میں اس کے پیچھے پیچھے. اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا, میری بیوی جس چارپائی پر بیٹھی تھی اسی چارپائی پر وہ محدث مدینہ بیٹھ گیا, اور میں قریب کھڑے ہو کے پسینے پوچھ رہا تھا. میں نے غصے میں کہا میری بیوی سے, اپنی بیوی, یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میری بیوی رونے لگی. پہلے شکر کے سجدے کیے, اور پھر میری بیوی نے کہا اے میرے شوہر, جب تمہیں کئی سال پہلے گئے تھے تو میرے پیٹ میں تمہاری محبت کی نشانی تھی. تم نے پوچھا تھا میری نشانی کیا ہوئی, دیکھ لے تیری محبت کی نشانی میرے بغل میں رکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. دیکھ لے تیری محبت کی نشانی میرے بغل میں رکھی ہوئی ہے. اے میرے شوہر دیکھ لے, تو نے مجھ سے پوچھا تو گھر تو وہی اجڑا ہوا ہے. تو نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے گھر کی تو وہی رونق ہے, کوئی اس میں مینٹیننس نہیں ہے. اے میرے شوہر یہ کپڑے وہی ہیں جو تو نے مجھے لا کے دیے تھے. یہ ٹوٹی ہوئی چپلیں اسے سل سل کر کے میں نے استعمال کیا. تیرے سارے پیسے میں نے اپنے بیٹے کی تعلیم پر خرچ کر دیا. آج میرا بیٹا حضور کی منبر پہ تقریر کرتا ہے تو میرے بیٹے کی تقریر سننے کے لیے استنبول ترکی سے لوگ چلے آتے ہیں. میرے بیٹے کی تقریر سننے کے لیے انقرہ عراق سے لوگ چلے آتے ہیں. میرے بیٹے کی گفتگو سننے کے لیے ایران کے شیراز تک سے لوگ چلے آتے ہیں. جب میرا بیٹا اللہ اللہ کے نعرے لگاتا ہے تو لوگ یہ کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور لگاتے ہیں کہ عجیب شان ہے اے میرے مولا تیری اور تیرے بندوں کی,
جب تیرا نام مدینہ کا یہ محدث جسے محدث مدینہ شیخ ربیہ کہتے ہیں یہ لیتا ہے تب اتنا دل کو سکون ملتا ہے. تیرا نام آمینہ کا لال لیتا ہوگا تب کتنا سکون. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے والے میرے بیٹے کو اپنے سر کا تاج بنائے ہوئے ہیں. اے میرے شوہر میں نے ساری زندگی تیرے غائبانہ طور پر اپنی ساری خوشیاں اپنے بیٹے کو حضور کا عاشق بنانے میں خرچ کر دیا. اللہ اللہ آج میرے گھر کے دروازے سے اسلام کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے. جو میرے بیٹے کی گفتگو سنتا ہے حضور کا عاشق ہو جاتا ہے. دنیا کے بھر کے لوگ میرے بیٹے کی تقریر سنتے ہیں, پھر میرے بیٹے کی کردار, میرے بیٹے کا اتوار, میرے بیٹے کا چال چلن اپنے اپنے ملکوں میں جا کے بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ شیخ ربیہ کے کردار کو جب ہم بتاتے ہیں تو کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر ماں اور باپ تھوڑی سی ذمہ داری کے ساتھ کام کریں تو نسلوں میں بہار آ سکتی ہے کہ نہیں؟ بولے بھائی بہار آ سکتی ہے کہ نہیں؟ اکیلے کمائیں گے اکیلے کھائیں گے تو کیسے بات بنے گی؟ ہاں سب سے بہتر دین, ہاں تو بڑھا کے بتاؤ سب سے بہتر دین. اللہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے. بولو کس ملک میں رہتے ہو؟ غریب نواز کے ملک میں رہتے ہیں. کس ملک میں؟ غریب نواز. ہاں تو بڑھا کے بولو یا غریب نواز. ہمارے پاس اور کیا ہے؟ اگر خواجہ صاحب نہ ہونا تو یہ ہندوستان بیوہ کے ہاتھ کی کلائی معلوم. ہمارے پاس سب سے بڑی پونجی ہے غریب نواز کی. سبحان اللہ. یہ غریب نواز ہی ہے جو ہمیں غوث پاک کی محبت دلواتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ میرے آقا کی شان کتنی بڑی ہے, شان کتنی بڑی ہے. کوئی کچھ بھی چیختا رہے آپ پریشان مت ہوا کرو. غریب نواز ہیں, خواجہ قطب الدین ہیں, صابر پاک ہیں, مخدوم اشرف جہانگیر سردانی ہے, مخدوم بہاؤالدین شاہ اصفہانی ہے, مخدوم ماہی میں حاجی ملنگ ہے, حاجی علی ہے, عبد الرحمان بابا, عبد الکریم شاہ ہے اور سرکار دیوان شاہ ہے, سرکار عبدال شاہ. ایسے ایسوں کی موجودگی میں آپ پریشان مت ہوا کرو انشاءاللہ کہہ دیجئے. ہاں معلوم ہے آپ کو ہندوستان کی آزادی کے وقت لوگوں نے اسی بمبئی کے مخدوم ماہم شریف کے روزے کے سامنے سرکار خواجہ قربان علی شاہ سے فرمایا تھا ہندوستان کے بڑی بڑی کریم شخصیتیں, بڑے بڑے باوقار پیران نظام پاکستان جا رہے ہیں, آپ بھی چلیں. تو قربان علی شاہ رو کے بولے بیٹے چلنے کو تو چل سکتا ہوں لیکن غریب نواز کا روزہ چھوٹ جائے گا. ہمارے پاس بڑی پونجی ہے. وہ غریب نواز نے کیسا اسلام پھیلایا. ہم 9 آدمی کو مسواک کا طریقہ نہیں بتا پائے. ہمارے ساتھ جو اٹھا بیٹھا 9 دن اس کے ذہن سے اسلام کا چہرہ مسخ ہو گیا. ہماری باتوں کو سن کر کے وہ فراڈ لوگوں میں شامل ہو گیا, وہ دھوکہ دینے لگا. یہ ہمارا کردار ہے. ان کے ساتھ جو بیٹھا وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا. 90 لاکھ پر ڈے 480 لوگوں کو کلمہ پڑھایا. سمجھ رہے آپ؟ کیلکولیٹ کیا گیا تھا. غریب نواز سرکار پر ڈے. کیا بات تھی. سنو, ہندوستان میں جو سسٹم چلا تھا غریب نواز کا لایا ہوا وہی انشاءاللہ چلے گا صبح قیامت تک. جب تک غریب نواز کو فالو نہیں کرو گے وہ ان کا لایا ہوا اسلام ہے جسے خدمت والا اسلام ہے. یہ تو آج کی بات ہے. گھر پہ کتاب رکھی چلو دکھا دیں آپ کو. غریب نواز کی ماں سے پوچھا گیا تیرے بیٹے کا نام, بولے حسن. معین الدین, بولے تو مدینے والے نے رکھا ہے. معین تو میرے آقا نے رکھا ہے. بولے اس کا نام غریب نواز کیسے پڑا؟ غریب نواز کیسے پڑا؟ جملہ ہے سبحان اللہ. تو خواجہ صاحب کی ماں کہتی ہے اگر دل کہے تو اسے رکھ لو. تم کیا سمجھتے ہو میرے بیٹے نے بڑے ہو کے لنگر کروایا؟ تب اسے لوگوں نے غریب نواز کہا. نہیں. آپ کی ماں رونے لگی. آپ فرماتی ہیں جب میرا بیٹا میری گود میں دودھ پیتا تھا, 10-12 مہینے کی عمر تھی خواجہ صاحب کی. غریب نواز کی ماں فرماتی جب میرا بیٹا دودھ پیتا تھا میرے پستان مبارکہ سے لگ کے نا, تب سے اس کی غریب نوازی ظاہر تھی. کتاب میرے گھر پہ رکھی ہے, اللہ کی یہ مبارک کتاب ہے, صاحب رکھے ہوئے. سمجھے؟ جب میرا بیٹا میرے پستان مبارک سے لگ کے دودھ پیتا تھا تب سے میرے بیٹے کی آواز غریب نوازی کی آتی تھی. کیسے؟ تو فرماتی ہے غریب نواز کی ماں میری سہیلیاں اپنے بچوں کو لے کے مجھ سے ملنے آتی تھی. جب میرے گھر میں بیٹھ جاتی تھی بہت دیر تک مجھ سے باتیں کرتی تھی. میں اپنے بیٹے کو غریب نواز کو دودھ پلاتی رہتی تھی. جب میری وہ سہیلیاں اپنے بچوں کو دیر تک لے کے بیٹھتی تھی تو ان کے بچے رونے لگتے تھے, وہ بھوک سے رونے لگتے تھے. تو غریب نواز سرکار کی ماں فرماتی پھر میرا بیٹا معین الدین میرا پستان مبارک دودھ پینے والا طریقہ بولے بدل دیتا تھا. مجھے دیکھتا تھا, خدا کی قسم فرماتی ہیں مجھے کنکھیوں سے دیکھتا تھا. غریب نواز کنکھیوں سے دیکھتے. فرماتے امی مطلب مجھے ہٹاؤ اسے بلاؤ, مجھے ہٹاؤ اسے بلاؤ, مجھے ہٹاؤ اسے بلاؤ, کنکھیوں سے اسے بلاؤ, اسے بلاؤ. اللہ اکبر. سرکار غریب نواز کی ماں کہتی ہیں پھر میں اپنے بیٹے معین الدین حسن کو ایک چادر ایک چارپائی پہ لٹا دیتی تھی, میرا بیٹا لیٹ جاتا تھا. پھر میں پڑوسن کی سہیلی کی بچے کو لیتی تھی اور پھر اسے اپنا دودھ مبارک پلاتی تھی.
تو خدا کی قسم خواجہ صاحب کی ماں فرماتی ہیں وہ پڑوس کا سہیلی کا بچہ دودھ پی کر اتنا خوش نہیں ہوتا، اس کی ماں اپنے بیٹے کو دودھ پیتے ہوئے دیکھ کر اتنا خوش نہیں ہوتی جتنا میرا بیٹا معین اپنی چارپائی پر اس بچے کو دودھ پیتے ہوئے دیکھ کے خوش ہوتا رہتا تھا۔ میں ادھر میرے بیٹے معین کیا بات ہے، تو آواز آتی اے بندی تو کیا سمجھتی ہے، تیرے گھر میں کوئی اور پیدا ہوا ہے؟ نہ، تیرے گھر میں غریب نواز پیدا ہوا ہے، تیرے گھر میں غریب نواز پیدا ہوا ہے۔ پھر آپ نے جملہ ارشاد فرمایا میرے بیٹے معین الدین حسن سنجدی کی عمر شریف جب 3 سال کی تھی، 3 سال کی، گھٹنوں کے بل چلتے تھے، لڑکھڑاتے تھے، گرتے تھے، آگے بڑھتے تھے، اس طرح طے کر رہے ہیں مرحلے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے، آگے بڑھتے تھے باہر۔ تو اپنی عمر کے، اپنے رینج کے بچوں کو، 3 سال کے بچوں کو خواجہ صاحب پکڑ پکڑ کے اپنے گھر لاتے تھے، پکڑ پکڑ کے اپنے گھر لاتے تھے، اور لانے کے بعد دسترخوان بچھا دیتے تھے اور اپنی ماں سے کہتے تھے امی جان میرے حصے کھانا میرے دوستوں کو کھلا دیجیے۔ اللہ، یہ ہے اسلام، غریب نواز کا نام۔ اکیلے کھاتے رہو گے بیمار پڑ جاؤ گے، سمجھ رہے؟ خدمت کرو، خدمت کرو، یہ غریب نواز کا سسٹم ہے۔ جو جتنی برائی کرے، جتنی برائی کرے، خدا کی قسم 2 سال پہلے، لاک ڈاؤن سے پہلے رمضان شریف کا مہینہ تھا، میں آستانے سے نکلا الہ آباد میں، بس پکڑ کے مجھے جانا تھا گھر کی طرف، تو 1-1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، تو ایک ہندو لڑکا تھا جونپور علاقے کا، مجھے دیکھا تو میرے پاس آ گیا، میرے پاس آ گیا، اس نے کہا بھائی معافی چاہتا ہوں، کسی کے پاس وہ موبائل سے پیسہ ٹرانسفر ہونے کا پیسہ ہو تو مجھے 250-300 روپے دے دے اور میں موبائل سے ٹرانسفر کر دوں۔ میں نے اس کو 500 روپے دیے، میں نے کہا بھائی پکڑ لے۔ اس نے کہا پہلے میری بات تو سن، مجھے 250 چاہیے اور میں ہندو ہوں۔ میں نے کہا میں تجھ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، تو میرا بھائی ہے، تو چلا جائے یہاں سے، جا کے سب سے پہلے کھانا کھا لے۔ تو کھانا کھانے گیا نہیں، رو رہا تھا۔ اس نے کہا بھائی سنیے، میں اچھے کھاتے پیتے خاندان کا ہوں، میرے سامنے 200-400 روپے کوئی اہمیت، کوئی وقت نہیں ہے، بتا دوں آپ سے، بس اچانک مجبوری تھی کہ میرے پیسے خرچ ہو گئے اور آج یہ مجھے جونپور علاقے میں جانا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور وہ رو کے بولا بھائی میں بتا دوں آپ سے، ابھی صبح کے 4 بجے ہے، میں رات کے 9 بجے بس اسٹاپ پہ آیا ہوں الہ آباد کے، تقریباً 100 لوگوں سے میں نے بھیک مانگا ہے، کسی نے مجھے چائے نہیں پلائی۔ لیکن جب آپ ٹوپی لگا کر کے آپ 2-3 لوگ بائک سے آئے بس اسٹاپ پہ، تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کبھی سنا تھا کہ مسلمان غریبوں کی مدد بہت کرتا ہے، مسلمان غریبوں کی مدد بہت کرتا ہے۔ وہ بات میرے ذہن پہ آ گئی بھائی، اور میں کوئی مقصد سے نہیں آیا، آپ میرے ساتھ چلو، میں کئی گنا پیسہ آپ کو دے دوں گا۔ میں نے کہا میں تجھ سے ہاں بولتا ہوں، تو بھول جا مجھے اور اپنے پیسے اپنے پاس رکھ لے، زندگی میں کسی موڑ پر تجھے تکلیف ہو تو میرے غوث کو بلانا، انشاءاللہ تیری مدد ہوتی رہے گی، سبحان اللہ، چاہے گا تجھے دین دے گا۔ اور میں نے کوئی احسان نہیں کیا، تو نے لے لیا، یہ میرے رب کا احسان ہے، سمجھے؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آنکھ اس کی بھیگی ہوئی تھی اور وہ چلا گیا۔ ایسی واقعہ کانپور میں اسٹیشن پیش آیا تھا، ایک عورت تھی، عمر دراز تھی، اس کے 2 بچے پھول جیسے تھے، وہ ان کے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، گرمی کا موسم تھا اور میں اسپرائٹ لیے ہوئے تھا، چیپس میرے پاس تھی، ٹرین کا میں انتظار کر رہا تھا، جے پور شاید جانا تھا مجھ کو۔ وہ عورت بہت دیر تک مجھے دیکھتی رہی، پھر آئی، میں سمجھ نہیں پایا اس کے ساتھ بچے ہیں، کیا ٹریجڈی ہے، کیا پریشانی ہے، آئی میرے پاس۔ اس نے کہا بھائی جان اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہو تو مجھ کو دے دے، ابھی میرا پرس غائب ہو گیا، میرے بچوں کے ہونٹ دیکھیں آپ، میرے بچوں کے ہونٹ دیکھیں۔ تو میں نے اس کو پیسے دیا 900 روپے، اس نے تھوڑا سا اور مجھ کو 100-200 روپے دے دو، میں نے کہا یہ لے لو، اور پھر میں نے وہ سامان جو چیپس کے میں نے کہا دے دو، میں نے کہا بہن آپ اسے رکھ لیجئے اور ہو سکے تو یہاں پر میرا کوچ یہیں پر آئے گا، آپ اگر چاہو تو آپ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ کہا کیوں؟ تو میں نے کہا کہ میرے سسٹم کے خلاف ہے، سسٹم کے خلاف، آپ بھول جائیے، بس اتنا یاد رکھیے گا کسی نبی کے امت کے کسی فرد سے ملاقات ہوئی تھی، حضور کو یاد کرنا، حضور کو مجھے فراموش کر دینا۔ اس نے رو کر کے کہا تھا، میری ماں نے کہا تھا مسلمان بڑا دیالو ہوتا ہے، جب کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا تو مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ خدا کی قسم RSS اور BJP کے سارے نظریات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اگر آپ نے غریب نواز کے سسٹم کو لاگو کر دیا تو۔ سبحان اللہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے بہتر دین اللہ کے نزدیک، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سب سے بہتر دین۔ ذرا ایک نعرہ لگائیں محبت کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلی حضرت، جشن شب برات، جشن شب برات، حضرت علامہ مولانا راشد نصرالدین اللہ سیفی۔ معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ سمت لگایا کریں، آپ لوگوں کے پیروں کا دھول مل جائے۔ آپ سے میں علماء کرام سے میں معذرت چاہتا ہوں،
اور مبارک شخصیتوں سے اور میری زبان سے کوئی ایسی بات شرع کے خلاف نکلی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی مختصر سا وقت بچا ہے، آئیے اس وقت کا صحیح استعمال کریں. دعا کرنے آج اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. السلام علیکم.